السلام علیکم۔ کیا اس کے ناول پہ آپ سب کو ویلکم۔ ایک خوبصورت ناول پیش کر رہے ہیں جس کا نام ہے میں تجھے چاہتا نہیں لیکن۔ ناول کی رائٹر ہیں راحت جبیں۔ چلیے چلتے ہیں ناول کی جانب۔ اب اٹھ بھی جاؤ، کیسے گھوڑے گدھے بیچ کر سو رہے ہو؟ حماد نے عمر پر سے چادر کھینچی۔ تقریباً 2 گھنٹے قبل جب وہ روانہ ہوا تھا تب بھی وہ یوں ہی عجیب و غریب خراٹے لے رہا تھا، اور اب 2 گھنٹے بعد بھی خراٹوں کی رفتار اسی طرح برقرار تھی۔ حماد کے چادر کھینچنے پر اس نے کروٹ بدلی اور دایاں گھٹنا مروڑ تروڑ کر اپنی گردن میں گھسا لیا۔ حماد کو اس کے سونے کے انداز سے بھی چڑ تھی۔ خدا ایسا روم میٹ کسی دشمن کو بھی نہ دے جس کے خراٹوں کی آواز سڑک پر چلنے والے بلڈوزر سے مشابہ ہو، جبکہ اس بلڈوزر کا ایک ایک پرزہ بھی خراب ہو۔ وہ برملا کہا کرتا تھا، ابے اٹھ جا گدھے، یہ موقع ہاتھ سے نکل گیا تو اس گنجے دیو سے مزید بے عزتی کروانا پڑے گی۔ حماد نے الماری کھولی۔ الماری میں ٹھونسے سارے کپڑے آزادی کی خوشی میں اس کے قدموں میں آ پڑے۔ اس نے کپڑوں کا ڈھیر اٹھا کر بیڈ پر رکھا، الماری سے اپنی دوسری چیزیں نکال کر کپڑوں پر ڈھیر کیں۔ وہ اپنے قریشی صاحب نہیں ہیں، ان سے بات ہوئی تھی، انہوں نے بتایا ان کے محلے میں ایک کمرہ کرائے پر مل سکتا ہے۔ میں نے تو کہا کہ پہلے ان سے بات کریں، وہ ہمیں کمرہ دیں گے بھی یا نہیں، دوسرے معنوں میں وہ کمرہ ہمیں برداشت کر بھی سکے گا یا نہیں۔ مگر انہوں نے کہا سامان اٹھاؤ اور چلے آؤ، سمجھو کہ کمرہ تمہارا ہوا۔ میں نے بھی سوچا اب روز روز کی بے عزتی سے بہتر ہے یہاں سے چلے ہی جائیں، میں مزید اس گنجے دیو کی کوئی بات برداشت نہیں کر سکتا۔ تم سن رہے ہو نا میری بات؟ اب اٹھ کر اپنی چیزیں بھی ٹھونس لو بیگ میں۔ وہ کہتے کہتے باتھ روم میں گھسا۔ کنگھا، شیشہ، شیونگ کا سامان، ڈیٹول دونوں ہاتھوں میں بھر کر باہر آیا اور بیڈ پر رکھ دیا۔ پھر الماری کے اوپر سے بڑا سا بیگ کھینچا، بیڈ پر رکھ کر اس کی زپ کھولی۔ بیگ میں کیلولا کرتے چوہے نے نہایت ناگواری اور بدتمیزی سے اس احمق شخص کو دیکھا جس نے اس بھری دوپہر میں اس کے آرام میں خلل ڈالا تھا۔ کچھ حیرت بھی ہوئی کہ گزشتہ 6 ماہ سے وہ بڑی سہولت اور آزادی سے یہاں سکونت اختیار کیے تھے جس کے اثرات بیگ میں پوری طرح نمایاں تھے، مگر دوسرے لمحے جب اس نے اس احمق شخص کے تیور جارحانہ اور خطرناک دیکھے تو اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، جھٹ قدرے بے تکلفی سے اس کے بازو پر سوار ہوا اور اچھا دوست خدا حافظ کہتا بیڈ کے نیچے غائب ہو گیا۔ چھوڑوں گا نہیں میں تمہیں، یہی تھا وہ مردود جو ہر تیسرے دن میری ڈبل روٹی کتر جاتا تھا۔ غیظ و غضب سے اس نے جوتا کھینچ مارا، جوتا دیوار سے ٹکرا کر وہیں رک گیا تھا۔ چوہے صاحب الماری کے نیچے جا گھسے تھے۔ چھوڑوں گا نہیں، کہاں ہیں کہاں ہیں؟ وہ ڈنڈا یہیں تو رکھا تھا۔ حماد تیزی سے ڈنڈا ڈھونڈنے لگا، ایک آنکھ ڈنڈے کی تلاش میں سرگرداں تھی اور دوسری چوہے کی نگراں۔ عمر ڈنڈا رکھا تھا یہاں۔ عمر صاحب ہنوز اسی زاویے سے گردن میں گھٹنا گھسائے محو خواب تھے۔ حماد کو تاؤ آ گیا۔ عمر، اس نے آگے بڑھ کر اسے جھنجھوڑ ڈالا، ڈنڈا کہاں ہے؟ یا خدا! عمر اچھل کر قدرے خوفزدہ سا اٹھا، اتنا بھی کیا غصہ، میں اٹھ تو رہا ہوں، میں تمہارے لیے نہیں چوہے کے لیے مانگ رہا ہوں۔ حماد جل بن کر بولا، لا حول ولا قوت۔ تب ہی نظر بیڈ پر گئی، اور یہ تم جا کہاں رہے ہو؟ تو تم نے میری کوئی بات نہیں سنی؟ حماد نے کڑے تیوروں سے اسے گھورا۔ آنکھ تو میری اب کھلی ہے اور کم از کم خواب میں تمہیں دیکھنا اور سننا گوارا نہیں کرتا۔ عمر باتھ روم میں گھستے ہوئے بولا۔ حماد چوہے کو بھول کر رزے سرنوئے سے ساری تفصیل بتانے لگا۔ گویا کمرے کا بندوبست ہو گیا۔ عمر تولیے سے منہ صاف کرتے ہوئے باہر نکلا۔ لو دیکھو، تولیہ بھول جاتا ابھی۔ حماد نے سر پر ہاتھ مارا، اور وہ 2 ماہ کا کرایہ، میرے پاس تو ایک پیسہ نہیں ہے تنخواہ ملنے تک۔ عمر نے تولیہ اس کی طرف اچھالا، اس کا بندوبست بھی ہو گیا ہے، وہ میری موٹر سائیکل بک گئی ہے، تو نے اچھی بلی سواری بیچ دی، دماغ ٹھیک ہے تیرا؟ اب بسوں میں دھکے کھائے گا؟ عمر نے تعصب سے سر ہلایا، نہیں یار، بڑا نقصان تھا، پیٹرول بہت کھانے لگی تھی، اچھے دام لگ رہے تھے، میں نے بیچ دی۔ حماد نے کہا، پھر والیٹ کھول کر پیسے اس کی طرف بڑھا دیے۔ یہ لو، اس گنجے دیو کے منہ پہ دے مارنا، 1 ماہ کا کرایہ نہیں دے سکے تو کمبخت نے جان کھا لی تھی۔ حماد نے پیسے عمر کے ہاتھ میں تھمائے اور خود گھٹنے زمین پر ٹکا کر بیڈ کے نیچے سے چپل نکالنے کی کوشش کرنے لگا۔ عمر جاتے جاتے کچھ سوچ کر رک گیا۔ یار حماد، اس نے ڈرتے ڈرتے پکارا تھا، یہ سچ مچ اس کے منہ پر مارنے ہیں، میرا مطلب ہے ہاتھ میں نہ پکڑاؤں، تم تو جانتے ہو وہ کس تن و توش کا مالک ہے۔ جواباً حماد نے سیدھا ہوتے ہوئے اسے گھورا، جا رہا ہوں یار۔ عمر اس کے ہاتھ میں جوتا دیکھ کر بھدکا۔ ابھی دروازے تک پہنچا تھا کہ حماد کو خیال آیا، عمر کیسا بیوقوف بندہ ہے۔ سنو عمر، حماد نے پکارا، یہ اس کے ہاتھ میں دے دینا، کہیں سچ مچ اس کے منہ پر نہ دے مارنا۔ حماد کے لہجے میں تشویش تھی۔ قریشی صاحب کے گھر کے دروازے پر جب انہوں نے بیل دی تو تقریباً 15 منٹ کے بعد وہ تہبند کرتے میں ملبوس، دانتوں میں خلال کراتے ہوئے باہر آئے۔ ان دونوں کو دیکھ کر قدرے جھیم گئے۔ اچھا تم لوگ ہو؟ اس کے بعد گردن دروازے میں ڈال کر پکارے، نیک بخت، میں ابھی آتا ہوں۔ جواباً نیک بخت نے تیکھی آواز میں نہ جانے کیا کہا۔ بہرحال انہوں نے چھپکے سے دروازہ بند کیا اور ان دونوں کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کر کے چل دیے۔ یہ نیک بخت کون ہے؟ عمر نے حماد کے کان میں سرگوشی کی۔ جواب قریشی صاحب کی طرف سے آیا تھا۔
اپنی زوجہ محترمہ ہیں برخوردار۔ یہ زوجہ محترمہ کیا ہوتا ہے؟ نہایت معصومیت سے دریافت کیا گیا تھا۔ حماد نے دانت کچکچا کر اسے دیکھا، جبکہ قریشی صاحب نے خوش دلی سے کہکا لگایا، سب کچھ یہی ہوتا ہے برخوردار، ابھی چڑھے چانٹ ہو اسی لیے ایسے سوال کر رہے ہو۔ عامر سر سہلانے لگا، جبکہ حماد گلی کا جائزہ لے رہا تھا۔ اینٹوں کی بنی کشادہ سی گلی تھی، اگرچہ کئی اینٹیں ٹوٹی ہوئی تھیں مگر پھر بھی خاصی اچھی حالت میں تھی۔ گلی میں دو بچے صرف شلواریں پہنے گولیاں کھیل رہے تھے اور تیسرا ننگ دھڑنگ دروازے کی سیڑھیوں پر منہ میں انگلی لیے انہیں کھیلتے ہوئے دیکھ رہا تھا، جبکہ دروازے پر ٹاٹ کا پردہ تھا۔ چوتھے گھر کے سامنے پیپل کا درخت تھا، سوکھے زرد پتے گلی میں بکھر کر عجیب اداسی کا رنگ نمایاں کر رہے تھے۔ اس کے نیچے ایک کرسی بھی انہی پتوں سے بھری ہوئی تھی۔ قریشی صاحب آخری دروازے کے پاس جا رکے۔ 3 سیڑھیاں چڑھ کر بغیر روغن کے لکڑی کا دروازہ تھا۔ دروازے کی چوکھٹ کو دیمک لگی تھی۔ قریشی صاحب نے دروازے سے لگی کنڈی کھٹکھٹائی۔ آ جاؤ میاں، اندر سے گونجتی ہوئی آواز آئی۔ قریشی صاحب دروازہ کھول کر انہیں اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کر کے اندر داخل ہو گئے۔ ڈیوڑی میں 3 عدد بکریاں بندھی تھیں۔ ان کے سامنے سب چارہ پڑا تھا، مگر وہ بے نیازی سے استراحت فرما رہی تھی۔ ڈیوڑی کے عین سامنے سیڑھیاں اوپر کو جا رہی تھی۔ سیڑھیوں کے پاس ہی سکھ چین کا پیڑ گنیری چھاؤں پھیلا رہا تھا۔ حماد کو بے اختیار اپنا گھر یاد آ گیا۔ چیچا وطنی جیسے چھوٹے سے شہر میں چھوٹے سے گھر کے کھلے سے آنگن میں سکھ چین کا پیڑ تھا، جہاں سارا دن چارپائی بچھی رہتی۔ امی کے پاس ایک کے بعد ایک محلے کی عورت آتی رہتی اور امی مرغیوں کو روٹی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ڈالتی ہوئی حسب توفیق ان کے مسائل حل کرتی رہتی، اور جب ان کے پاس کوئی عورت نہیں ہوتی تھی وہ سکھ چین سے ٹیک لگائے اتنی خاموش اور زرد لگتی کہ حماد کو لگتا وہ عورت اس کی ماں نہیں، اسی پیڑ کا ایک حصہ ہے، خزاں کی زد میں آیا ہوا، زرد اور خاموش۔ سائمہ آپا ادھر ادھر کام کرتی امی کو پکارتی، امی اندر پنکھے کے نیچے آ جائیں، بہت گرمی ہے، نئی ہوا چل رہی ہے۔ مختصر سا جواب دے کر امی خاموش ہو جاتی اور نہ جانے کیوں ہر بار سائمہ آپا کی آنکھ کنارے کوئی آنسو چپکے سے آ ٹھہرتا اور اسی خاموشی سے ان کے آنچل میں کھو جاتا۔ حماد کا دل چاہتا وہ ان کا آنچل پھیلا کر دیکھے، اسے یقین تھا وہاں کتنے ہی آنسو ستاروں کی طرح ٹنگے ہوں گے۔ آپا تم روتی کیوں رہتی ہو؟ کبھی کبھی وہ چڑھ کر پوچھتا تو پھر وہی ایک آنسو۔ ڈر کر اس نے سوال پوچھنا ہی چھوڑ دیا۔ اسے اچھی طرح یاد تھا امی پہلے ایسی نہ تھیں، وہ ہمیں وقت کسی نہ کسی کام میں مصروف رہتی، بے حد متحرک اور پھرتیلی تھی، مگر جیسے جیسے سائمہ آپا بڑی ہوتی گئی امی کو چپ لگتی گئی اور وہ اس پیڑ کا حصہ بن گئی۔ نہ جانے اس پیڑ کی چھایا میں انہیں کیسا سکھ چین ملتا تھا کہ وہ سارا دن یہیں بتا دیتی، یہاں تک کہ گھر آنگن میں شام اترنے لگتی، سکھ چین کا پیڑ چڑیوں سے خالی ہو جاتا اور اس کی شاخوں سے اندھیرا لٹکنے لگتا۔ عمر کا ٹھوکا اسے ماضی سے حال میں کھینچ لایا تھا۔ وہ کہاں کھڑا تھا؟ اس نے ارد گرد دیکھ کر اپنی یادداشت تازہ کرنے کی کوشش کی۔ پیڑ کے نیچے مرغیوں کا خالی ڈربہ تھا۔ ارے شیخ صاحب، آپ کیسے رستہ بھول گئے؟ برآمدے میں بچھی چارپائی پر بیٹھے بھاری بھرکم شخص نے خوش دلی سے کہا۔ وہ بھی تہبند اور بنیان میں ملبوس تھا، چھوٹی چھوٹی سفید داڑھی، چوڑا چہرہ، انداز میں بے فکری، ہاتھ میں پکڑی آلو بخاروں سے بھری ہوئی ٹوکری اس کی خوش خوراکی کی علامت تھی۔ حماد اس کا جائزہ لے رہا تھا، جبکہ عمر آلو بخاروں کا۔ ہم تو نکل ہی آتے ہیں اکرم میاں، تم تو اس سے بھی گئے۔ شیخ صاحب بے تکلفی سے چارپائی پر براجمان ہوئے۔ بیٹھو تم لوگ بھی، شیخ صاحب نے کہا اور وہ دونوں بیٹھنے کی جگہ ڈھونڈنے لگے۔ میرا خیال ہے تم ڈربے پر ٹنگ جاؤ، میں گڑھے کے ساتھ گڑھونچی پر لٹک جاتا ہوں، ذرا ٹھنڈی جگہ ہے، عمر نے مشورہ دیا۔ بیٹھ جاؤ لڑکو، اسے اپنا ہی گھر سمجھو، اکرم صاحب نے کہا۔ جی کیا زمین پر بیٹھیں؟ عمر نے بے تکلفی سے پوچھا۔ وہ چونکے، بھئی وہ موڑے کھینچ لو برآمدے سے۔ عمر دونوں موڑے کھینچ لایا۔ ہاں تو لڑکو، کب شفٹ کرو گے تم لوگ؟ شیخ صاحب نے ان سے بات کر لی تھی، بس آج ہی سے، حماد نے جواب دیا۔ وہ چونکے، مگر ابھی تو کمرے کی صفائی بھی نہیں ہوئی، اور تمہاری فیملی کب آئے گی؟ تمہیں شاید بتایا نہیں میں نے، اکیلے لڑکے ہیں، اجنبی ہیں اس شہر میں۔ اکرم صاحب بری طرح چونکے۔ کیا بات کرتے ہیں شیخ صاحب، جوان جہان بیٹی ہے گھر میں۔ عمر بے اختیار کھانسا تھا، جبکہ حماد یوں ہی سنجیدہ چہرے لیے بیٹھا رہا۔ یوں چھڑے چھانٹ لڑکوں کو گھر میں ٹھہرا لوں، زمانہ کیا کہے گا؟ کیا مطلب ہے جناب آپ کا؟ کیا ہم آپ کو شکل سے لفنگے نظر آ رہے ہیں؟ عمر کو خاصا برا لگا۔ یہ بات نہیں بیٹا، مگر مجھے تو اسی دنیا میں رہنا ہے، لوگ خواہ مخواہ باتیں بنائیں گے۔ اکرم صاحب نے رسان سے کہا۔ بات یہ ہے کہ لڑکے ہیں شریف، اس کی میں گارنٹی دیتا ہوں، دنیا کو مارو گولی۔ ہاں تو اور کیا، عمر نے جھٹ سے تائید کی۔ تمہیں پیسوں کی ضرورت ہے اور انہیں رہائش کی، اور پھر 6 ماہ کا کرایہ ایڈوانس دینے کو تیار ہیں۔ بسم اللہ کر کے پیسے پکڑو اور دکان میں لگا دو، باقی مجھ پر بھروسہ رکھو، آخر میں کچھ دے کر ہی انہیں ساتھ لایا ہوں، شیخ صاحب نے سمجھایا۔ مگر شیخ صاحب، اکرم صاحب اب بھی تذبذب کا شکار تھے، دکان میں سارا سودا ختم تھا، انہیں پیسوں کی سخت ضرورت تھی، مگر یوں جوان لڑکوں کو گھر میں ٹھہرانا بھی نہیں چاہتے تھے۔ تبھی برآمدے میں بند سب دروازہ کھلا اور وہ باہر آئی۔ حماد اور عمر کی نگاہ ایک ساتھ اس تک گئی تھی۔ لا حول ولا قوت۔ عمر کے ارمانوں پر اوس پڑ گئی، اس کے لیے اتنی تشویش ہو رہی تھی، اگر ہوتی کوئی حسینہ معجبینہ
تو نہ جانے کیا کرتے یہ اکرم صاحب۔ لمبا قد، دبلی پتلی جسامت، سانولی رنگت، بے حد معمولی نقوش، سر پہ دوپٹے کا پلو لاپرواہی سے ڈالے، دونوں ہاتھوں میں گندے کپڑے اٹھائے وہ چارپائی تک آئی۔ ابا کیوں خواہ بحث میں پڑ رہے ہیں؟ چاچا جی ٹھیک کہہ رہے ہیں، مان لو ان کی بات۔ لاپرواہ اور بے نیاز سے لہجے میں کہہ کر وہ کونے میں بنے نلکے کے پاس گئی، کپڑے کھرے میں ڈھیر کر کے نلکا چلانا شروع کیا۔ اکرم صاحب خاموش سے ہو گئے۔ ٹھیک ہے اکرم صاحب، آپ کی نہیں مرضی تو کوئی بات نہیں، ہم کہیں اور دیکھ لیتے ہیں، حماد نے نارمل سے لہجے میں کہا۔ ارے نہیں بیٹا ٹھیک ہے، یہ سیڑھیوں سے اوپر کمرہ ہے، سدرا بیٹی ذرا کمرے کی صفائی ہی کر دو، انہوں نے خوش دلی سے کہہ کر اسے پکارا۔ ابا دو ہاتھ ہیں ان کے، اور پھر روز بھی تو انہیں خود ہی کرنا پڑے گی۔ کیسا دو ٹوک جواب دیا تھا اس نے، عمر کھلس کر رہ گیا۔ کیسی ناہنجار اور بدتمیز اولاد ہے۔ عمر کو اکرم صاحب سے ہمدردی ہونے لگی۔ اکرم صاحب خجل سے ہو گئے جبکہ شیخ صاحب ہنسنے لگے۔ بالکل ٹھیک کہا بیٹی نے، جاؤ میاں اوپر اپنا کمرہ دیکھ لو، شیخ صاحب نے کہا۔ حماد سامان اٹھا کر سیڑھیاں چڑھ گیا، پیچھے عمر تھا، جنجلایا ہوا سا۔ یہاں تو تالا لگا ہے۔ حماد نے سامان اوپر سیڑھی پر رکھا۔ میں چابی مانگنے نہیں جاؤں گا، عمر نے صاف انکار کیا، ساتھ ہی جھک کر سیڑھیوں پر پڑی 2 اینٹیں دیکھیں تو ایک اٹھا لی اور حماد کے ارے ارے کرنے سے بھی پہلے تالے پر دے ماری۔ پرانا خستہ سا تالا تھا، ایک ہی جھٹکے میں ٹوٹ گیا۔ ارے میاں کیا ہوا، کیا گر گیا ہے؟ نیچے سے فوراً پوچھا گیا۔ نہیں جی ٹوٹ گیا ہے۔ کیا ٹوٹ گیا میاں؟ نہایت حیرت و تشویش سے پوچھا۔ تالا حضور، عمر چہکا۔ کیا؟ نسوانی چیخ سنائی دی۔ پورے 20 روپے کا تالا توڑ دیا، کیا دماغ ٹھیک ہے تم لوگوں کا؟ غیظ و غضب سے دریافت کیا گیا تھا۔ عمر جواب دینے کو پرتول رہا تھا کہ جواب دانتوں میں ہی گھوم کر رہ گیا کہ حماد نے دروازہ کھول کر اسے اندر دھکیل دیا تھا۔ دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ آتے ہی تعلقات خراب کرنے کو تلے ہو؟ 6 ماہ تو یقیناً یہیں رہنا ہے ہمیں، کرایہ دے چکا ہوں میں۔ حماد نے اسے لتاڑا۔ میں ایک دن نہیں ٹھہروں گا، غضب خدا کا، صرف 20 روپے کے بدلے فرمایا جا رہا ہے کہ ہمارا دماغ خراب ہے۔ عمر بگڑ کر بولا۔ جاؤ فٹ پاتھ پر سو جاؤ جا کر۔ حماد کو بھی غصہ آ گیا، وہ یوں بھی زیادہ نخرے برداشت کرنے کا عادی نہ تھا۔ ہاں تم تو چاہتے ہو یہ ہو، مگر ایسا ہوگا نہیں، وہ آرام سے کہہ کر دونوں ہاتھوں کا تکیہ بنا کر پلنگ پر ڈھیر ہو گیا، ساتھ ہی پلنگ بڑے زور سے چرچرایا تھا۔ ماشاءاللہ اس عجائب خانے میں رہیں گے۔ کیونکہ یہ کمرہ خاص حماد کی دریافت تھا سو وہ جان بوجھ کر اسے چڑھانے کی کوششوں میں مصروف تھا۔ جناب کی اوقات ہی یہ ہے، حماد نے جواب دیا۔ اور جناب کا اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ عمر نے طنز سے پوچھا۔ حضور میری اوقات بھی یہی ہے کہ کیونکہ میری جیب اس سے زیادہ کرایہ افورڈ نہیں کر سکتی، حماد نے خوش دلی سے کہا اور کمرے کا جائزہ لینے لگا۔ کمرہ زیادہ گندا نہیں تھا، بس تھوڑی بہت دھول مٹی اور چند ایک کونوں میں جالے تھے۔ کمرے میں دائیں دیوار کے ساتھ پلنگ تھا، اس کے عین سامنے دیوار میں ایک بند الماری تھی، دوسرے کونے میں ایک درمیانی سائز کی میز اور 2 کرسیاں تھیں جن میں سے ایک کندے منہ پڑی تھی۔ حماد نے اسے سیدھا کرنے کی کوشش کی، وہ ذرا سا ڈگمگائی اور پھر سے سجدے میں جا گری۔ موصوف کی 2 ٹانگیں غائب تھیں، باقی سارا کمرہ خالی تھا۔ اب کیا یوں ہی لیٹے رہو گے؟ اٹھو پہلے صفائی کر لیں، حماد نے کہا۔ کتنا بور کام ہے یہ، عمر نے منہ بنایا۔ 4 سال ہو گئے ہمیں یہ کام کرتے، اب تو عادت ڈال لو۔ حماد نے میز گھسیٹ کر کھڑکی کے سامنے کی اور ساتھ ہی کھڑکی بھی کھول دی۔ اس طرف سڑک تھی۔ حماد نے نیچے جھانک کر دیکھا، دودھ دہی کی دکانیں تھیں، سگریٹ پان اور چائے کے کھوکے تھے۔ سڑک سنسان تھی مگر دکانیں آباد تھی، بہت زیادہ رش نہیں تھا۔ سامنے کی رو میں پرانی طرز پہ بنے ہوئے مکان تھے، ان کی کھڑکی کے عین سامنے والی کھڑکی پر نیلا ریشمی مگر پرانا پردہ لٹک رہا تھا۔ ضرور اس گھر میں کوئی خوبصورت سی لڑکی رہتی ہوگی، عمر اس کے پیچھے کھڑا بہت اشتیاق سے کہہ رہا تھا۔ میرا خیال ہے عمر تمہیں اب شادی کر ہی لینی چاہیے۔ حماد نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ تو تمہارا کیا خیال ہے؟ میں شوقیہ لڑکیوں کے پیچھے خوار ہو رہا ہوں، عمر بگڑ کر بولا۔ اور جو میری اماں زندہ ہوتی تو اب تک میں 2 بچوں کا ابا جان بھی بن چکا ہوتا۔ بھائی اپنے گھروں میں خوش، بہنیں اپنے سسرال میں مگن، میری تو کسی کو پرواہ ہی نہیں، ساری کوششیں اب مجھے ہی تو کرنی ہیں۔ حماد کو پتہ تھا وہ یوں ہی ہانک رہا تھا، اس کی بہن تو ہمیشہ اسے شادی کے لیے آمادہ کرتی رہتی تھی۔ خود اس کی چھوٹی بھابھی نے کئی بار حماد سے کہا تھا کہ وہ عمر سے اس کی پسند ہی پوچھ لے، اور جب بھی حماد نے بات کی اس نے یہی کہا تھا، مجھے معلوم ہے وہ اپنی چھوٹی بہن سے میری شادی کرنا چاہتی ہیں، تو کر لو، کیا حرج ہے۔ حماد نے ہمیشہ یہی مشورہ دیا۔ ایویں کر لوں، جب مجھے وہ اچھی ہی نہیں لگتی، جب بھی مجھے دیکھتی ہے ہنسنا شروع کر دیتی ہے، اس میں اس بیچاری کا کیا قصور؟ حماد کے شریر سے لہجے پر وہ بری طرح بگڑ جاتا، پہلے خوب لڑتا، ناراض ہوتا تو پھر خود ہی مان جاتا۔ جاؤ نیچے سے جھاڑو لے کر آؤ، حماد نے حکم صادر کیا۔ میں نہیں جاتا، ان کی جان نہیں نکل جائے گی، جھاڑو دیتے ہوئے، جیسا باپ ویسی بیٹی۔ مجال ہے جو ایک بار بھی کہا ہو کہ بیٹا تم بھی آلو بخارے کھا لو، 2-4 سے زیادہ تو نہ لیتا میں، اور دیکھو کمرے میں پنکھا بھی نہیں ہے۔ بات کرتے کرتے اس کی نظر چھت تک گئی۔ اچھا تو تمہیں آلو بخارے کا غم کھائے جا رہا ہے؟ حماد الماری کا جائزہ لینے لگا۔ ارے چھوڑو، کیا ہم نے کبھی آلو بخارے نہیں دیکھے؟ وہ ہاتھ ہلا کر بولا۔
یار کھلے گی کیسے؟ حماد نے بے چارگی سے پوچھا۔ الماری کا ہینڈل غائب تھا، اس کی جگہ ایک ننھا سا سوراخ تھا۔ اس کو بعد میں کھول لیں گے، عمر بیزاری سے کہہ کر کھڑکی سے باہر جھانکنے لگا۔ عمر میرے بھائی، جاؤ جھاڑو لے آؤ نیچے سے، حماد نے بڑے پیار سے کہا۔ میں نہیں ہوں تمہارا بھائی، عمر صاف مکر گیا۔ دوست تو ہو؟ نہیں، اس کا انداز ہنوز وہی تھا۔ ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں مگر پھر جھاڑو تم دو گے، حماد نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ عمر نے دانت کچکچا کر اس کی طرف دیکھا اور پاؤں پٹک کر باہر نکل گیا۔ عمر کے بچکانہ انداز پر وہ مسکرا کر الماری کی طرف پھر سے متوجہ ہو گیا۔ عمر نیچے گیا تو اکرم صاحب ابھی تک آلو بخاروں سے نبض آزما تھے اور وہ کپڑے دھونے والا ڈنڈا دھاڑ دھاڑ کپڑوں پر آزما رہی تھی۔ آؤ آؤ میاں، کیسا لگا کمرہ؟ بس جی ٹھیک ہے، وہ کوشش کے باوجود اچھا ہے نہیں کہہ سکا۔ اکرم صاحب چونکے۔ اچھا اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کوئی زبردستی تو نہیں بلوایا تھا؟ 6 ماہ کا کرایہ ان کی جیب میں تھا تو کاہے کو نخرے برداشت کرتے؟ کرایہ داروں کے جیسے تیسے گزارا کرنا تھا، یہ ان کا مسئلہ نہیں تھا۔ وہ میں جھاڑو لینے آیا تھا، ذرا صفائی کرنی تھی، سر کھجاتے ہوئے شرمندہ سے لہجے میں کہا گیا تھا۔ ساتھ ہی امید بھری نظروں سے اسے دیکھا جو بے نیازی سے اپنے کام میں مصروف تھی۔ سدرا بیٹی، ذرا جھاڑو تو دینا، اکرم صاحب نے پکارا تو بیٹی کی تیوری پر بل پڑ گئے۔ وہ کل ہم اپنی خرید لائیں گے، عمر نے فوراً وضاحت کی۔ ادھر پڑی ہے سیڑھیوں کے نیچے غسل خانے کے سامنے، اس نے کپڑے بالٹی میں کھنگالتے ہوئے بتایا۔ غسل خانہ نیچے ہے؟ عمر نے بے اختیار پوچھا۔ تم اوپر بنا لو، بیٹی کی بات پر ابا جی ہنستے چلے گئے۔ عمر کلس کر رہ گیا۔ کمرے میں پنکھا بھی نہیں ہے، ذرا مضبوط لہجے میں کہا۔ آخر کرایہ دیا تھا، اپنا لے کر آنا تھا، وہ برجستہ بولی۔ عمر نے کھا جانے والی نظروں سے اسے گھورا۔ کیسی پٹاخہ لڑکی تھی، نہ شکل نہ صورت اور بات کرنے کا انداز۔ کیوں تنگ کرتی ہو بیٹی؟ اکرم صاحب نے عمر کے چہرے پر بدلتے ہوئے رنگ دیکھے۔ وہ کونے میں پڑا ہے، ایک پنکھا اوپر لے جاؤ، انہوں نے مشکل آسان کی۔ عمر کا دل تو نہ چاہا یہ احسان اٹھانے کو مگر مجبوری تھی۔ اس نے پنکھا اٹھانے کی کوشش کی تو اوپر سے پنجرہ اتر کر ہاتھ میں آ گیا۔ لا حول ولا قوت! وہ بری طرح گھبرا کر دوبارہ فٹ کرنے لگا۔ ہائے اللہ کی تیز چیخ نما آواز پر وہ ہاتھ سے گرتے گرتے بچا۔ کیا بدتمیزی ہے! وہ جھنجھلا کر پلٹا۔ بدتمیزی؟ اس کی آنکھیں پھیلیں، تیر کی طرح اس تک آئی۔ ڈنڈا غلطی سے ہاتھ میں تھا یا دانستہ عمر بدک کر پیچھے ہٹا۔ تمہاری یہ جرأت، تم مجھے بدتمیز کہو؟ ڈنڈا لہراتے ہوئے وہ شعلہ بار نگاہوں سے اسے گھورتے ہوئے بولی۔ دیکھیے محترمہ، عمر نے کچھ کہنے کی کوشش کی۔ سنیے محترمہ۔ کیا محترمہ محترمہ لگا رکھی ہے؟ سب آپا کہتے ہیں مجھے، وہ تڑک کر بولی۔ آپا جی، میں نے دانستہ نہیں توڑا، وہ خود بخود ہی۔ عمر میاں کے چھکے چھوٹ گئے۔ تبھی اوپر سے حماد اترا۔ حماد نے شدید حیرت سے یہ منظر ملاحظہ کیا۔ وہ عمر کے سامنے ڈنڈا لہراتے ہوئے کچھ بول رہی تھی۔ عمر کے پسینے چھوٹ رہے تھے اور وہ بس کہنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اکرم صاحب نے بڑے اطمینان و سکون سے آخری آلو بخارا ہضم کر کے حماد کی طرف دیکھا۔ غصے کی ذرا تیز ہے سدرا بیٹی، اب بس کرو۔ حماد نے قدرے حیرت سے اس ذرا سے غصے کو دیکھا، پھر عمر کی مدد کو بڑھا۔ سنیے محترمہ، لو یہ ایک اور آ گیا۔ ڈنڈے کا رخ اب حماد کی طرف تھا۔ آخر ہوا کیا ہے؟ یار حماد، میں نے جان بوجھ کر نہیں توڑا پنکھا، عمر نے دہائی دی۔ میں نے جان بوجھ کر نہیں توڑا، اس نے نقل اتاری۔ تم نے تو وہ تالا بھی نہیں توڑا تھا، تمہارے دیکھتے ہی ٹوٹ کر نیچے جا پڑا تھا۔ ہو ہی اتنے خوفناک، وہ بیچارہ کیا کرتا؟ وہ بڑے طنز سے بولی۔ عمر اپنی وجیح پرسنالٹی کے لیے یہ ریمارک برداشت نہیں کر سکا، تڑک کر بولا۔ ہاں ہوں خوفناک، مگر تم سے کم آپا جی۔ اس کا طنزیہ لہجہ سدرا کے لہجے کی ساری تیز تراری رخصت ہو گئی۔ سانولی رنگت میں پلاہٹ سی گھل گئی تھی۔ مجھے معلوم ہے، تمہیں بتانے کی ضرورت نہیں۔ اس نے بے رحمی سے نظر ان پر ڈالی اور خاموشی سے اندر کی طرف بڑھ گئی۔ حماد نہ جانے کیوں مضطرب سا ہو گیا تھا۔ تمہیں ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا، حماد نے آہستگی سے کہا۔ میں نے غلط تو نہیں کہا تھا، عمر ڈٹائی سے بولا۔ حماد کچھ بھی کہے بغیر اوپر چلا گیا۔ عمر بھی اس کے پیچھے تھا۔ اکرم صاحب چپ چاپ خالی ٹوکری کو گھور رہے تھے۔ اب بس کرنے کی، خدا کے لیے صبح سے لگی ہے اسی کے ساتھ۔ اسما نے مطلوبہ دھاگا ڈبے میں تلاش کرتے ہوئے کہا۔ بس آپا، آخری گانا رہ گیا ہے، یہ بھی سن لوں اس نجمہ کی بچی کو۔ میں نے کہا تھا آج ہی واپس کر دوں گی اس کی کیسٹ، نگی نے آواز ہلکی کرتے ہوئے کہا۔ پتہ نہیں کیا ملتا ہے تمہیں، کبھی پڑھ بھی لیا کرو، مزہ آتا ہے آپا، کبھی کبھی تم بھی سن لیا کرو، نگی نے کہا۔ مجھے تو معافی رکھو۔ اسما نے دھاگا سوئی میں پرو کر فریم اٹھا لیا۔ دوپٹہ تکمیل کے آخری مراحل میں تھا۔ 20 روپے ہیں میرے پاس، اگر 10 روپے مل جائیں کہیں سے تو میں بھی یہ کیسٹ خرید لوں، بہت اچھے گانے ہیں، نگی نے کیسٹ ریوائنڈ کرتے ہوئے کہا۔ اب بس بھی کرو، راجہ آنے والا ہوگا، اسما نے ٹوکا۔ آنے دو، روز ہی آتا ہے، وہ بے نیازی سے بولی۔ کبھی کتاب کو بھی ہاتھ لگا لیا کرو نگی، کتنی مشکلوں سے تو تمہارا داخلہ ہوا تھا کالج میں، اتنے ہنگامے کے بعد، کتنی منتوں سے مانا تھا وہ۔ میں نے تو نہیں کی تھی منتیں تمہیں، اور اماں کو ہی شوق ہے اس کے سامنے گڑ گڑانے کا۔ نگی نے کھٹ سے ٹیپ بند کیا۔ اسما نے تعصب سے اسے دیکھا۔ وہ بے نیازی سے اٹھ کر آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر کھلے سیاہ بالوں کی 2 چوٹیاں بنانے لگی۔ تیرے اس شوق کے ہاتھوں اماں اب تک راجہ سے باتیں سنتی ہیں، اسما نے احساس دلانا چاہا۔
ہائے ہماری معصوم اماں، اتنی باتیں تو مائیں اپنے کماؤ بیٹوں کی نہیں سنتی جتنی اماں اس نکھٹو اور آوارہ بیٹے کی سنتی ہیں۔ وہ بے نیازی سے چٹیاں گنتے ہوئے بولی۔ سننی پڑتی ہے نگی، اسما افسردگی سے دوپٹہ سمیٹتے ہوئے بولی۔ وہ نیلا ریشمی پردہ ہٹا کر نیچے جھانکنے لگی۔ کیا کرتی ہو؟ اسما چیخی۔ راجہ آنے والا ہے، خود تو کہتی ہو کچھ پڑھ لو، اب کچھ کھائے بغیر کیسے پڑھوں؟ کیسی ریڑھی والے کو دیکھ رہی ہوں؟ اس نے جھنجھلا کر پردہ برابر کیا مگر چونک کر دوبارہ پردہ کھینچا۔ ہائے آپا دیکھو، سدرا کے گھر نئے کرایہ دار آئے ہیں، لگتا ہے دونوں لڑکے ہی ہیں۔ ہائے کیسے پڑھے لکھے لگتے ہیں پینٹ شرٹ والے، دیکھو وہ میرون شرٹ والا کتنا گورا سا ہے۔ اس کے تبصرے جاری تھے۔ اسما نے اسے کھینچ کر پردہ برابر کیا۔ سچ مچ تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے نگی، کیسے پٹر پٹر لڑکوں کے بارے میں باتیں کر رہی ہے؟ اسما نے ڈانٹا۔ وہ ڈٹھائی سے ہنسنے لگی۔ جو اچھی چیز ہے وہ اچھی ہے، اس میں لڑکے لڑکی کا کیا سوال؟ تو پٹے گی میرے ہاتھوں؟ اسما نے ہاتھ دکھایا۔ تو پیٹ لو، میں کوئی نہیں ڈرتی۔ عجیب نڈر سی ہو رہی تھی وہ۔ ہاں تو کیوں ڈرے گی، ڈرتے تو ہم ہیں تجھ سے، جان تو میری ہولتی رہتی ہے تیرے کرتوتوں کے بارے میں سوچ سوچ کر۔ اماں نے اندر آتے ہوئے سارا غصہ نکالا۔ میرے بارے میں پریشان نہ ہوا کریں اماں، میں تو گھر بیٹھی ہوں، پریشان تو اپنے بیٹے کے بارے میں ہوا کریں، جو جوا کھیلتا ہے، لڑکیوں کے پیچھے جاتا ہے، کبھی کبھی شراب بھی پی لیتا ہے، یوں ہی شغلن۔ ظاہر ہے وہ بڑے ہلکے پھلکے انداز میں اپنی چٹیا سے کھیلتے ہوئے بولی تھی، مگر اس کے لہجے کو بھگوتا دکھ، غصہ اور ضب بس اسما ہی محسوس کر سکتی تھی۔ دیکھ اسما، کیسے زبان چلتی ہے اس کل منہی کی، بس تجھے رخصت کروں گی میں اسما سے بھی پہلے۔ اماں، وہ اماں سے لپٹ گئی۔ اپنی اتنی پیاری بیٹی کو کل منہی کیوں کہتی ہو، اور مجھے رخصت کروانے والا کوئی گلے میں تو نہیں کھڑا؟ ہاں البتہ کلفی والا کھڑا ہے، اماں ایک کلفی تو کھلا دو۔ پل میں تولا پل میں ماشا، یہی فطرت تھی اس کی۔ ہٹو پیچھے، اماں نے چڑھ کر اس کے بازو چٹکے۔ اماں جی، ابھی تو میں نے ایف اے کرنا ہے، پھر بی اے کے بعد بی ایڈ، پھر میں بن جاؤں گی استانی، گھر بٹھا کر کھلاؤں گی اپنی اماں کو، پھر دکان پر خوار نہیں ہونے دوں گی آپ کو۔ وہ حسب عادت انہیں بھڑکا کر اب ٹھنڈا کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اوئے ہوئے، یہاں کی تو کایا ہی پلٹ گئی ہے۔ دروازہ کھولتے ہی بے اختیار عمر کے منہ سے نکلا۔ حماد بھی حیران رہ گیا تھا۔ کمرے میں دوسرا پلنگ موجود تھا، دونوں پر صاف ستھری چادریں بچھی تھی، کمرے کی صفائی بھی اچھی طرح ہو گئی تھی، اور پنکھا بھی موجود تھا۔ الماری کے دونوں پٹ کھلے تھے اور اس کے مختلف خانوں میں بہت سلیقے سے اخبار بچھے تھے۔ میں نے خواہ مخواہ کل اسے ہرٹ کر دیا، ویسے دل کی تو اچھی ہے آپا جی۔ عمر اس کی اتنی سی مہربانی پر موم ہو گیا تھا۔ وہ دونوں ابھی ابھی آفس سے پلٹے تھے۔ میں تو پہلے ہی کہتا ہوں اپنی زبان کے سامنے کوئی اسپیڈ بریکر رکھا کرو، حماد نے شرٹ کے بٹن کھولتے ہوئے کہا۔ میں نے کوئی خاص بات نہیں کہی تھی، بس لگتا ہے انہیں اپنی بدصورتی کا بہت احساس ہے، یہ احساس بھی تو ہم لوگ ہی دلاتے ہیں۔ بہرحال اچھا ہوا دوسرا پلنگ آ گیا، کل تو میری کمر تختہ ہو گئی تھی فرش پر لیٹے لیٹے، گرمی نے الگ پریشان کیا۔ حماد نے پنکھے کے گرد لپٹا تار کھولتے ہوئے کہا، بھائی میرے دیکھ کر کہیں کرنٹ نہ مارتا ہو، قبل مسیح کا لگتا ہے۔ اسے سوئچ لگاتے دیکھ کر عمر نے کہا اور ساتھ ہی چھلانگ لگا کر پلنگ پر چڑھ گیا۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ حماد نے حیرت سے پوچھا۔ اس کا اوپر والا حصہ اڑ جاتا ہے، اس دن ہاتھ لگاتے ہی الگ ہو گیا تھا، حفظ ما تقدم کے طور پر اس نے تکیہ سر پر رکھتے ہوئے کہا۔ حماد نے مسکراتے ہوئے سوئچ آن کیا۔ گرر گرر، اور اس کے بعد کمرے میں بھونچال آ گیا تھا۔ یا خدا، حماد نے گھبرا کر پنکھا بند کر دیا۔ عمر ہنسنے لگا۔ میں سمجھا شاید زلزلہ آ گیا۔ حماد نے بیگ کھول کر کپڑے نکالے۔ کہاں جا رہے ہو؟ اسے باہر نکلتے دیکھ کر عمر نے پوچھا۔ نہانے جا رہا ہوں۔ صحن بالکل خالی تھا، دھوپ آسمان کے کناروں میں سمٹ گئی تھی، دیوار پر پڑے پانی سے بھرے کٹورے سے ننھی سی چڑیا چونچ بھر بھر کے پانی پی رہی تھی۔ نہ جانے کہاں سے آئی تھی اور اسے کہاں جانا تھا، شاید وہ یہاں روزانہ کچھ دیر ٹھہرتی تھی، تبھی اس نے اجنبی نظروں سے اجنبی کو دیکھا، ذرا سے پر پڑپڑائے اور ایک لمبی اڑان بھر کر آسمان کی وسعتوں میں کھو گئی۔ حماد نے ایک نظر صحن میں بکھرے سکھ چین کے سفید پھولوں کو دیکھا اور کونے میں اوندھی پڑی بالٹی اٹھا کر نل کے نیچے رکھی اور نلکا چلانے لگا، تبھی ہاتھ میں پیاز اور چھری پکڑے وہ باہر آئی۔ ہائے اللہ، شام ہو گئی اور مرغیاں ابھی تک نہیں آئیں، اس نے ماتھے پر ہاتھ مار کر تشویش سے کہا۔ حماد نے پلٹ کر دیکھا مگر وہ اس سے نہیں خود سے مخاطب تھی۔ ایک پاؤں ڈربے پر رکھ کر اس نے دیوار کی دوسری طرف جھانکا، بالوں کی لمبی سی چوٹی پشت پر جھول رہی تھی۔ بلو، او بلو، اس نے 2-3 بار پکارا۔ کیا بات ہے آپا؟ دوسری طرف سے آواز آئی تھی۔ بلو ذرا بھاگ کر دیکھنا، میری مرغیاں ابھی تک نہیں آئیں۔ لو آپا، میں تو کھیل رہا ہوں، دوسری طرف سے عذر پیش ہوا۔ کھیل بعد میں لینا، پہلے انہیں گھیر لاؤ، کوئی لے جائے گا۔ پھر آپا، میں ایک انڈا لوں گا۔ اچھا بابا لے لینا، ابال کر دوں گی۔ وہ کچھ اور پھیل گیا تھا۔ تجھے نہ ابال دوں میں، وہ غصے سے بولی، ذلیل کمینہ۔ سدرا، او سدرا، اندر سے بوڑھی لرزیدہ آواز آئی۔ آتی ہوں اماں، وہ آواز دے کر نیچے اتری۔ سنو، حماد نے پکارا۔
کیا ہے؟ سدرا نے حیرت سے پوچھا۔ وہ شکریہ، کس بات کا؟ اس نے ماتھے پر تیوری ڈال کر اس کی طرف دیکھا۔ کمرے کی صفائی کا۔ حماد نے بالٹی اٹھاتے ہوئے بغیر اس کی طرف دیکھے کہا۔ ہاں، وہ ابا نے کہا تھا، اسی لیے کر دی۔ روز امید نہ رکھنا، میں اتنی فارغ نہیں ہوتی ہوں کہ تمہارے کام بھی نپٹاتی پھروں۔ وہ دو ٹوک لہجے میں کہہ کر اندر چلی گئی۔ حماد کو اس کا لہجہ و انداز برا نہیں لگا تھا، شاید اس لیے کہ یہ لہجہ اس کے لیے نیا نہیں تھا۔ وہ بالٹی اٹھا کر غسل خانے کی طرف بڑھ گیا۔ اماں، اس نے کھڑکی کھول کر دکان میں جھانکا۔ کیا ہے؟ اماں نے نیل کی ڈبیا بچے کے ہاتھ میں دے کر پیسے لیے۔ اماں، ایک کلفی لے دو۔ کیا ہے نگی، سارا دن چسکوں میں لگی رہتی ہو؟ اماں نے بیزاری سے کہا۔ اماں، 2 روپے کی تو آئے گی، نگی نے لجاجت سے کہا۔ پتہ نہیں کب ختم ہوں گی تیری چھٹیاں، میری تو مصیبت آ جاتی ہے۔ اماں نے 2 روپے دراز کھول کر نکالے۔ ابھی وہ گلی میں کھیلتے بچوں میں سے کسی کو آواز دینے ہی والی تھی۔ السلام علیکم خالہ جان، سہیل کی چہکتی آواز آئی۔ سہیل بھائی، نگی نے کھٹ سے کھڑکی کے دونوں پٹ کھولے۔ اماں نے جڑ جوتا اٹھایا۔ نگی نے فٹ سے کھڑکی بند کر دی۔ مت ڈانٹا کریں خالہ اس کو، اس کے دم سے تو گھر میں رونق رہتی ہے۔ سہیل نے ہنستے ہوئے کہا۔ خاک رونق رہتی ہے، ناک میں دم کر رکھا ہے، لوٹا کی لوٹا ہو گئی ہے، پر عقل آنے کا نام نہیں لیتی۔ اماں نے جل کر کہا۔ خالہ، آدھا کلو مسور کی دال اور 1 چٹانگ سرخ مرچ دے دو۔ 8-9 سال کے گندے سندے حلیے میں ملبوس بچے نے آ کر کہا۔ اماں سے کہنا پچھلے 15 روپے بھی رہتے ہیں، آپ پیسے لائے ہو؟ اماں نے مسور کی دال تولتے ہوئے کہا۔ لایا ہوں۔ اس نے پسینے میں بھیگا نوٹ ان کی طرف بڑھایا۔ 15 روپے پچھلے بھی کاٹ لو، 2 روپے رہ گئے ہیں، وہ بعد میں دے جاؤں گا۔ یہ ڈبہ کیسا ہے پتر؟ اماں نے فارغ ہو کر سہیل کے ہاتھ میں پکڑا ڈبہ دیکھا۔ خالہ جان، مٹھائی ہے، مجھے نوکری مل گئی ہے۔ اچھا؟ اماں کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ اسما کی شادی اسی لیے تو التوا میں پڑی تھی کہ سہیل کسی کام پر نہ لگا تھا۔ مبارک ہو پتر۔ اماں نے مٹھائی کا ڈبہ ہاتھ میں لے کر وزن کیا، 2 کلو سے تو کم نہ تھا۔ نگی، نگی، اماں نے کنڈی کھٹکھٹائی۔ کیا ہے اماں؟ نگی کی آواز بند کھڑکی کے پیچھے سے ابھری۔ دروازہ کھول کر سہیل کو اندر بٹھا اور چائے رکھ دے۔ پتر اندر چل کر بیٹھو، میں دکان بند کر کے آتی ہوں، اماں نے کہا تو سہیل سر ہلا کر دروازے کی طرف آ گیا۔ نگی بھاگم بھاگ اسما تک آئی جو برآمدے کے فرش کو گیلے کپڑے سے رگڑ کر صاف کر رہی تھی۔ آپا، ذرا دروازہ تو کھولنا۔ کون ہے؟ اسما نے پوچھا۔ پتہ نہیں، اماں نے کہا ہے۔ وہ بے نیازی سے کندھے اچکاتی تیزی سے باورچی خانے میں گھس گئی۔ کیسی کمکل ہے، کڑکڑے لگاتی آئی ہے، دروازہ نہیں کھول سکتی۔ جلتے بنتے اسما نے دروازہ کھولا۔ ہائے اللہ، اس نے گھبرا کر دل پر ہاتھ رکھا اور ساتھ ہی دروازہ بند کرنے کی کوشش کی۔ ارے ارے، کیا ہو گیا بھئی؟ سہیل نے تیزی سے دروازے پر ہاتھ رکھ کر اسے بند ہونے سے روکا۔ وہ خود اس حسین اتفاق پر حیران تھا کہ جب سے منگنی ہوئی تھی اسما کا اس سے مکمل پردہ تھا۔ مجال ہے جو ہلکی سی جھلک بھی نظر آ جائے۔ کیا اتنا ہی برا لگتا ہوں کہ دیکھنا بھی گوارا نہیں؟ وہ اس کے شرم سے سرخ ہوتے چہرے پر ایک بھرپور نگاہ ڈال کر اندر داخل ہوا۔ اسما نے جٹ کچن کی طرف دوڑ لگا دی۔ کیا ہوا آپا؟ کون تھا؟ مٹھائی کھاتی نگی نے یکسر انجان بنتے ہوئے پوچھا۔ جواباً آپا نے چمچہ اٹھا کر دے مارا۔ ہائے اللہ، دیکھے سہیل بھائی، مستقبل قریب میں یہ حال ہونے والا ہے آپ کا۔ وہ کمر پر ہاتھ رکھ کر چیخی۔ اسما نے گھبرا کر اس کے منہ پر ہاتھ رکھا۔ دماغ خراب ہے تیرا نگی، اور جو وہاں اماں آ جائیں۔ اسما کی سانس پھولی ہوئی تھی، ٹانگوں میں کپ کپاہٹ، ہتھیلیوں پہ پسینہ۔ اس چند سیکنڈ میں اس کا سارا خون سمٹ کر چہرے پہ آ گیا تھا، دل الگ کانوں میں دھڑک رہا تھا۔ جواباً نگی نے کھلکھلاتے ہوئے کلاکند کا ٹکڑا اٹھا لیا۔ کیوں، اچھا نہیں ہوا؟ تجھ سے میں نے کہا تھا چائے رکھ دے۔ اماں نے اندر آتے ہوئے لتاڑا۔ اور یہ ساری مٹھائی مت ٹھونس لینا، آس پڑوس میں بھی بھجوانی ہے۔ لے، نوکری ہمارے سہیل بھائی کی لگی ہے اور مٹھائی محلے والے کھائیں گے۔ نگی منہ بنا کر بولی۔ اماں بغیر جواب دیے باہر چلی گئیں۔ نگی نے چینی کی پیالی اٹھائی، اس میں 2 گلاب جامن رکھے، چھوٹی پلیٹ سے ڈھک کر اوپر برتنوں میں چھپا دیے۔ رات کو دیر تک پڑھنا ہوتا ہے، تب کھاؤں گی، اماں تو ساری بانٹ دیں گی۔ اسما کے دیکھنے پر اس نے وضاحت کی اور چولہا جلانے لگی۔ نگی، بہت دیر بعد اسما نے خود کو سنبھالا تھا۔ اس کی نوکری لگی ہے؟ کس کی؟ نگی نے روانی میں پوچھا، پھر چونکی۔ ہاں نا؟ کہاں؟ اسما نے ماچس کی تیلی سے فرش پر لکیریں کھینچتے ہوئے پوچھا۔ پتہ نہیں، یہ تو میں نے پوچھا ہی نہیں، وہ لاپرواہی سے بولی، پھر غور سے اسما کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ آپا، اب تمہاری شادی ہو جائے گی؟ پتہ نہیں، شاید، اسما مبہم سے بے یقین لہجے میں بولی۔ وہ اپنے حالات کے بارے میں کچھ زیادہ پر یقین نہیں تھی کہ کبھی ٹھیک بھی ہوں گے۔ راجہ، ان کا اکلوتا بھائی، اپنی ہر ذمہ داری سے نظریں چرائے اپنے ہی دھندے میں مصروف رہتا تھا، اور اس کے دھندے ایسے کہ سوچ کر راتوں کی نیندیں اڑ جائیں، اور اماں کی دکان سے بس 2 وقت کی روٹی کا خرچہ چلتا تھا، اور اس کی سلائی کڑھائی سے نگی کی پڑھائی ہو رہی تھی۔ نگی اس کے چہرے پر پھیلے سوچ کے رنگ پڑ رہی تھی، تبھی جلتے ہوئے چولہے پر نظریں جما کر افسردگی سے پوچھنے لگی۔ آپا، اگر ابا زندہ ہوتے تو ہمارے حالات ایسے تو نہ ہوتے؟ ہاں شاید۔ آپا، کیا سارے بھائی ایسے ہوتے ہیں راجہ جیسے؟ نگی کوڑ کر بولی۔ اس نہج پر وہ جب بھی سوچنے لگتی تو پھر کئی دن تک مضطرب رہتی۔ جلتی کڑتی زندگی بوجھ کی طرح
محسوس ہونے لگتی۔ راجہ اپنی زندگی یوں کیوں خراب کر رہا ہے اور ساتھ ہی ہماری بھی؟ چھوڑو تم، اسما نے بات بدلی، چائے بننے والی ہے، تم پلیٹ میں بسکٹ نکالو۔ چائے کے ساتھ مٹھائی اور بسکٹ لے کر وہ اندر آئی تو اماں سہیل کے ساتھ نہ جانے کون سا خاندانی مسئلہ چھیڑے بیٹھی تھیں اور وہ بھی سعادت مندی سے سن رہا تھا۔ راجہ کہاں ہے؟ سہیل نے پوچھا۔ وہ کب گھر میں ہوتا ہے، ہوگا کہیں، نگی نے کہنا چاہا۔ اماں نے آنکھیں نکال کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ اماں بھی جانے کس سے چھپاتی ہیں، جیسے کسی کو کچھ معلوم ہی نہیں۔ وہ بیزاری سے چائے رکھ کر اماں کے پاس ہی چارپائی پر بیٹھ گئی۔ تمہاری پڑھائی کیسی جا رہی ہے نگی؟ سہیل نے بھی بات بدلی۔ بس ٹھیک ہے۔ کیوں نگی؟ سہیل کو اس کے لہجے میں مخصوص اعتماد، جوش و جذبہ محسوس نہیں ہوا تھا۔ سہیل بھائی، ان حالات میں کیسے پڑھا جا سکتا ہے جہاں تعلیم کو عیاشی تصور کیا جاتا ہو؟ وہ تلخی سے گویا ہوئی۔ ایک ذرا سی کتاب کی ضرورت ہو تو کئی دن انتظار میں گزر جاتے ہیں۔ ایسا تو مت کہو نگی، تمہیں تو بہت آگے جانا ہے۔ میں تو تمہاری مثالیں دیتا ہوں شبو اور جمیلہ کو، تم میں تو ہمت ہے حالات کا مقابلہ کرنے کی، اور پھر میں ہوں نا، تم مجھ سے کہا کرو جس چیز کی ضرورت ہو۔ سہیل بےتابی سے بولا۔ شکریہ سہیل بھائی، آپ بہت اچھے ہیں، وہ نم لہجے میں بولی۔ کاش راجہ ایسا ہوتا، ہمارا خیال کرنے والا۔ سہیل چائے پینے کے بعد کچھ دیر ہی ٹھہرا۔ اس کے جانے کے بعد اماں دوبارہ دکان پر جا بیٹھیں۔ اماں، میں مٹھائی دے آؤں سدرا آپا کے گھر؟ نگی نے پوچھا۔ ہاں، سغرا کے گھر بھی دے آنا، اسے بڑی فکر تھی سہیل کی نوکری اور سدرا کی شادی کی۔ اماں نے کہا تو وہ سر ہلاتی باہر آ گئی۔ اسما پلیٹ میں مٹھائی نکال رہی تھی۔ سدرا سے کہنا میں شام میں آؤں گی، پتہ ہے مجھے، دونوں مل کر باتیں کریں گی۔ میرے سامنے تو وہ باتیں ہو نہیں سکیں گی، نگی منہ بنا کر بولی۔ بے وقوف، ہم نے بھلا کیا باتیں کرنی ہیں چوری چھپے؟ اسما نے ہنستے ہوئے کہا۔ مجھے کیا پتا، نگی کندھے اچکا کر بولی، پھر کچھ سوچتے ہوئے کہنے لگی۔ آپا ایک پلیٹ اور بنا دو۔ کس کے لیے؟ اسما نے پلیٹ اٹھاتے اٹھاتے پوچھا۔ کرایہ داروں کو بھی دوں گی، نگی خوشی سے بولی۔ پر میں نے تو سنا ہے ان کے ہاں کوئی عورت نہیں ہے، اسما نے قدرے فکر مندی سے کہا۔ تو کیا ہوا آپا، خوشی کی مٹھائی ہے، مردوں کو کھانا منع ہے کیا؟ نگی نے منہ بنا کر کہا، پھر جوش سے بولی۔ آپا میں انہیں دیکھ بھی لوں گی، بہت پڑھے لکھے سے لگتے ہیں، دیکھوں تو صحیح، اتنے پڑھے لکھے لوگ باتیں کیسے کرتے ہیں؟ بچوں کا سا تجسس تھا اس کے اندر۔ اسما ہنستی۔ کیا پہلے کبھی پڑھے لکھے لوگ نہیں دیکھے؟ کہاں دیکھے، ہمارے خاندان میں پہلی ہوں جس نے کالج کی شکل دیکھی ہے، وہ قدرے اترا کر بولی۔ اور سہیل کے بارے میں کیا خیال ہے؟ میٹرک بھی کوئی پڑھائی ہوتی ہے آپا، وہ ایم اے سے کم تو نہیں ہوں گے، وہ بڑے وثوق سے بولی تھی۔ اچھا بابا، یہ لو، ان کے لیے بھی لے جاؤ، تم سے کوئی جیت سکتا ہے؟ اسما نے تنگ آ کر دوسری پلیٹ بھی ٹرے میں رکھ کر رومال سے ڈھک دی۔ سب سے پہلے وہ سغرا خالہ کے گھر گئی، وہاں گمسان کارن پڑا تھا، ساس بہو دونوں حالت جنگ میں تھیں۔ نگی سیز فائر کے انتظار میں کھڑی رہی، جو اسی وقت ہوا جب سغرا خالہ کی نظر مٹھائی پر پڑی۔ نگی نے جھٹ پلیٹ ان کی طرف بڑھا کر سہیل کی نوکری کا بتایا۔ اچھا اچھا، اپنی ماں کو مبارکباد دینا۔ خالہ نے لڈو اٹھایا، بہو کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ ساری کی ساری مٹھائی اب ساس کے پیٹ میں جانی تھی۔ کتنی مدت ہو گئی تھی مٹھائی چکھے، بہو کی للچائی نظریں پلیٹ پر تھیں۔ ناحق اس وقت لڑائی مول لی، وہ دل ہی دل میں پچھتائی، پر کیا معلوم تھا۔ اماں ایک لڈو منع کو بھی دے دو، کیا ساری ہڑپ کر جاؤ گی؟ کہنا ہی پڑا تو گود میں ہمکتے 6 ماہ کے منع کو ہی وسیلہ بنایا۔ محدود آمدنی افراد کی ذاتی ان عیاشیوں کا موقع ہی کہاں تھا، نہ جیب اجازت دیتی۔ ساس صاحبہ محلے کے ٹور پر نکلتی تو دوپٹے کے ساتھ بندے توڑ موڑ کے 2 روپے نکال کر زبان کا چسکا پورا کر لیتی۔ بہو کسی بچے کو سودا لینے بھیجتی تو کبھی کبھار چند روپے جو ساس کی زیرک نگاہوں سے بچ جاتے اس کی مٹھی میں تھما دیتی۔ 3 روپے کی جلیبیاں لیتے آنا، پر اماں سے چھپا کر لانا۔ خالہ نے گھور کر بہو کو دیکھا۔ ظاہر ہے جب تک تیرے پیٹ میں نہیں پڑے گی مجھے ہضم ہوگی۔ اچھا خالہ میں چلتی ہوں، نگی کھڑی ہو گئی۔ ساس بہو میں مٹھائی کے عوض صلح ہونے والی تھی۔ خالہ نے بخوشی اجازت دے دی۔ نگی سدرا کی طرف آئی تو وہ گھنٹا سا ہاتھ میں لیے اچار کے لیے آم کاٹ کاٹ کر پھانکیں بنا رہی تھی۔ چارپائی پر دھلی ہوئی چادر بچھی تھی جس پر آم کی پھانکیں دو دو کر سوکھنے کے لیے ڈالی گئی تھیں۔ آؤ نگی، تمہیں بھی یاد آ گیا ہے کہ تمہاری ایک آپا بھی ہے؟ کالج کیا گئی تم تو سبھی کو بھول گئی، کیا لائی ہو؟ ایک ہی سانس میں وہ بول گئی تھی حسب معمول، آپا سہیل بھائی کی نوکری لگ گئی ہے۔ نگی نے خوشی خوشی پلیٹ اس کی طرف بڑھائی۔ اچھا، یہ تو بڑی اچھی خبر ہے، پر وہ سدرا خود کیوں نہیں آتی؟ شام کو آئیں گی، نگی نے سیڑھیوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ آپا تمہارے کرایہ دار ہیں؟ ہاں، آج تو چھٹی ہے، اوپر ہی پڑے ہوں گے، سدرا نے لاپرواہی سے کہا۔ میں ان کے لیے بھی لائی تھی۔ ہاں تو دے آؤ، ایک تو یہیں سیڑھیوں پر ہوگا۔ آپا کیسے ہیں وہ لوگ؟ نگی نے اشتیاق سے پوچھا۔ مجھے کیا پتا، سدرا نے بے نیازی سے کہا، پھر قدرے سوچتے ہوئے بولی۔ ٹھیک ہی ہیں، ایک تو منہ میں گنگنیاں ڈالے گزر جاتا ہے، ہاں دوسرا ذرا اچھا ہے، آتے جاتے اماں کا حال پوچھ لیتا ہے۔ خالہ کی طبیعت اب کیسی ہے؟ نگی نے سیڑھیوں کی طرف جاتے ہوئے پوچھا۔ بس ویسی ہی ہے، سدرا کی آواز میں افسردگی تھی۔ سیڑھیاں ساری پانی سے بھری تھی اور آخری سیڑھی پر پنکھے کے پاس ہاتھ میں جھاڑو لیے عمر کھڑا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ اتنے پڑھے لکھے بندے کا یہ حشر؟ حیرت و افسوس کے ملے جلے احساس کے تحت وہ اسے دیکھے گئی۔ سیڑھیاں دھو رہا ہوں، وہ تاؤ کھا کر بولا۔ ایک تو پہلے ہی حماد پر غصہ آ رہا تھا جو ہر اوٹ پٹانگ کام اس سے کرواتا تھا، تو یہ کام بھی عمر کے سپرد کر دیا۔
کہ اس پنکھے کی صفائی ذرا ڈھنگ سے کر دینا۔ اوپر سے چڑیوں کا حشر دیکھ کر سدرا بی بی تاؤ کھا گئی اور صاف کہہ دیا کہ ان کو صاف بھی وہ خود ہی کرے۔ عمر نے خاصے اکھڑ سے لہجے میں جواب دیا تھا۔ جب نظر اٹھا کر دیکھا تو اجنبی معصوم سی صورت سامنے تھی، سبز دوپٹہ اوڑھے، بالوں کی موٹی سی چوٹیاں آگے ڈالے، بڑی بڑی آنکھوں میں حیرت ہی حیرت، اور جو یہ آنکھیں سنگھار کر لیں تو قیامت ہو جائے۔ بس ایک لمحے کی سوچ تھی، دوسرے لمحے وہ جھاڑو سمیت اس کے پاس تھا۔ تم پڑوس سے آئی ہو؟ جی۔ یہ کیا ہے؟ عمر نے رومال کا کونا اٹھا کر دیکھا۔ وہ میری آپا ہے نا، ان کے جو منگیتر ہیں، ان کی نوکری لگ گئی ہے۔ نگی نے پلیٹ اس کی طرف بڑھائی، اتنی بڑی ٹرے میں ایک ہی پلیٹ۔ وہ صدمے سے بولا، تو باقی گھروں میں بھی تو دینی تھی۔ نگی کو برا لگا۔ اچھا تو تمہارا منگیتر کب نوکری پر لگ رہا ہے؟ وہ بڑی اپنائیت سے پوچھنے لگا۔ مجھے کیا پتا، میری تو ابھی منگنی بھی نہیں ہوئی۔ نگی منہ بنا کر بولی۔ چلو یہ تو اچھی بات ہے، وہ نہ جانے کیوں خوش ہوا۔ ہاں اچھی بات ہے، مجھے تو ابھی بہت سا پڑھنا ہے، نوکری کرنی ہے اور خوب امیر ہونا ہے۔ نگی نے خوشی خوشی بتایا۔ بہت خوب، تم پڑھتی ہو؟ عمر نے بڑے غور سے اس کی روشن آنکھوں کو دیکھا۔ ہاں ابھی تو سیکنڈ ایئر میں ہوں۔ سبجیکٹ کون سے ہیں؟ اکنامکس، نفسیات اور اردو۔ نگی کیا وہیں ٹک گئی ہو؟ نیچے سے سدرا نے برہمی سے پکارا۔ نگی نے سر پر ہاتھ مارا۔ جلدی سے پلیٹ خالی کر دیں۔ ہاں اچھا۔ عمر چونکا۔ تم ذرا یہ جھاڑو پکڑنا۔ وہ جھاڑو اس کے ہاتھ میں تھما کر ٹرے سمیت پلیٹ لے کر اوپر غائب ہو گیا۔ نگی نے حیرت سے ہاتھ میں پکڑا جھاڑو دیکھا، کچھ لمحے کھڑی رہی، پھر یوں کھڑے رہنا اچھا نہیں لگا۔ 2 سیڑھیاں اوپر آئی، پانی سے بھری بالٹی موجود تھی۔ اس نے ڈبہ بھر کر سیڑھیوں پر ڈالا اور چپا چپ سیڑھیاں دھونے لگی۔ عمر نہایت اطمینان سے اس وقت آیا تھا جب وہ آخری سیڑھی دھو رہی تھی۔ ارے تم رہنے دیتی، وہ اخلاقاً بولا تھا۔ کوئی بات نہیں۔ نگی نے برتن اس کے ہاتھ سے لیے۔ تم رہتی کہاں ہو؟ یہ بائیں طرف سڑک کے پار پہلا گھر ہمارا ہے۔ میری اماں کی پرچون کی دکان ہے، آپ کو جب بھی کچھ لینا ہو وہیں سے لے لیا کریں، وہ زیادہ مہنگی چیزیں نہیں دیتی۔ نگی نے جلدی سے تفصیل بتائی۔ اچھا وہ نیلے پردے والا گھر تمہارا ہے؟ ہاں جی، اب میں چلتی ہوں۔ نگی کو خیال آیا وہ کافی دیر سے یہیں کھڑی تھی۔ چند سیڑھیاں اتر کر وہ رک گئی۔ سنیں، عمر سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ آپ نے ایم اے کیا ہے؟ وہ جھجکتے ہوئے پوچھنے لگی۔ ہاں کیوں؟ عمر حیران ہوا۔ کچھ نہیں، ویسے ہی، وہ خوش ہوتے ہوئے بولی۔ سنو تمہارا نام کیا ہے؟ عمر نے پوچھا۔ نگی وہ ذرا رکی، نگین، اور تیزی سے نیچے اتر گئی۔ سائمہ آپی کا خط آفس کے پتے پر آیا تھا، خوب لمبا چوڑا، نصیحتوں سے بھرا، ڈانٹ سے پر، اور آخر میں پرزور تاکید کہ وہ جلد از جلد خط لکھے۔ وہ اور امی بہت پریشان تھی۔ حماد نے وہیں سے خط کا جواب لکھا۔ نہ جانے کیوں خط لکھ کر وہ ہلکا پھلکا نہیں ہوا تھا، طبیعت کچھ اور بوجھل ہو گئی تھی۔ سو وہ بریک میں ہی چھٹی لے کر گھر آ گیا۔ خیال یہی تھا کہ کچھ دیر آرام کرے گا۔ عمر کا آفس دوسرا تھا۔ عمر اور حماد کی دوستی بہت پرانی نہ تھی، یہی کوئی 2 سال پہلے وہ اسی شہر میں ملے تھے۔ دونوں ہی نوکری کی تلاش میں تھے۔ دونوں کی طبیعتوں میں اگرچہ کوئی مطابقت نہ تھی، مگر مشترکہ مسائل انہیں ایک دوسرے کے قریب لے آئے۔ چند ہی دنوں میں وہ عمر کے گھر کے ایک ایک فرد اور ان کے عادات و اطوار سے واقف ہو گیا تھا، کیونکہ عمر کا ایک ہی شوق تھا، باتیں کرنا۔ اس کے قریب رہنے والا ہر شخص اسے کھلی کتاب کی طرح جانتا تھا۔ عجیب لاابالی اور لاپرواہ شخص تھا۔ ماں باپ تھے نہیں، بھائیوں کی شادیاں ہو گئی تھی، اور وہ خود نہ جانے کس پری کے انتظار میں تھا۔ حماد اس کے بالکل برعکس تھا۔ والد کی ایک حادثے میں وفات کے بعد جیسے سارا بوجھ اسی کے کندھوں پر آ پڑا تھا۔ 4 بہنوں کا اکلوتا بھائی، وہ جیسے اپنے لیے جینا ہی بھول گیا۔ اس کی ساری خوشیاں اس کے گھر والوں سے وابستہ تھیں۔ گھر کا دروازہ کھلا ہی تھا، تینوں بکریاں سبز چارے پر منہ مار رہی تھی۔ سدرا بکریوں کو پلانے کے لیے پانی بھر رہی تھی۔ سدرا نے اس کی بے وقت آمد کو خاصی حیرت سے دیکھا تھا، مگر کچھ بھی پوچھے بغیر اپنا کام کرتی رہی۔ حماد اوپر آ گیا۔ فل اسپیڈ میں پنکھا چلا کر بٹن کھولتے ہوئے وہ کھڑکی میں کھڑا ہو گیا۔ سنسان سی دوپہر تھی، دل آنگن میں اداسی قطرہ قطرہ بہنے لگی۔ شاید گھر سے دوری کا درد پھر سے جاگنے لگا تھا۔ کبھی سائمہ آپی تصور میں جھانکنے لگتی، ان کے لہجے میں چھلکتی تلخی جو اسے کبھی بری نہ لگتی تھی۔ کبھی چھوٹی عائشہ آپا کے ننھے منھے بچوں کی معصوم کلکاریاں زندگی کی ساری تلخیاں بھلا دیتی، اور پھر سکھ چین کا پیڑ اور اس کے سائے میں بیٹھی ماں کے ہونٹوں پر مچلتی دعائیں۔ بہت دیر تک وہ یوں ہی کھڑا بھری دوپہر میں جھانکتا رہا، پھر جیسے تھک کر کھڑکی سے ہٹ گیا، الماری سے کپڑے نکال کر نہانے کے ارادے سے نیچے آیا، حسب معمول اندھی پڑی بالٹی کو سیدھا کر کے رکھا، ہینڈ پمپ چلانے کو تھا کہ چونک گیا۔ سدرا، سدرا، بوڑھی لرزیدہ آواز بار بار آ رہی تھی۔ حماد نے پلٹ کر دیکھا، سدرا نہ تو ڈیوری میں تھی اور نہ ہی کچن میں۔ ڈوبتی اوپرتی آواز میں سدرا سدرا کی پکار پھر سے سنائی دی تو وہ بے اختیار اندر کی طرف بڑھ گیا۔ ماں جی، اس نے دروازے کے پاس جا کر پکارا۔ اسے معلوم تھا سدرا کی ماں بہت عرصے سے بیمار ہے۔ پتر آواز کی تڑپ پر وہ تیزی سے اندر داخل ہو گیا۔ چارپائی پر پڑا وہ ہڈیوں کا پنجر ہی تو تھا۔ پتر پانی، انہوں نے نحیف آواز میں کہا۔ چارپائی کے پاس ہی زمین پر اسٹیل کا جگ گلاس پڑا تھا۔ حماد نے پنجوں کے بل بیٹھ کر گلاس میں پانی ڈالا، بازو کے سہارے سے ان کو بٹھاتے ہوئے پانی کا گلاس منہ سے لگا دیا۔ انہوں نے بس 2 گھونٹ ہی لیے اور تکیے پر سر پٹک دیا۔
सिद्रा को बुला दे पुत्र, इन्होंने सीने पर हाथ मारते हुए बेचैनी से कहा। शायद बहुत जोर का दर्द उठा था। हमाद ने बाहर आकर देखा, सिद्रा कहीं भी नहीं थी। हमाद ने कई बार इस मोहल्ले से बाहर एक क्लिनिक देखा था और अकरम साहब ने बताया भी था कि इसी डॉक्टर से वो लोग दवा लेते हैं। डॉक्टर फौरन ही हमाद के साथ आ गया था, शायद इसलिए कि हमाद ने जाते ही इसकी फीस जमा करवा दी थी। फिक्र की बात नहीं, मामूल का दर्द है, डॉक्टर ने पेशेवराना लहजे में कहा और इंजेक्शन लगाने लगा। सिद्रा इस वक्त आई थी जब डॉक्टर वापस जा रहा था। वो तीर की तरह अम्मा के कमरे में गई जहां हमाद इनका सर दबा रहा था। अम्मा गुनूदगी में थी। क्या हुआ था? वो मतोज सी पूछने लगी। जवाबन हमाद ने सर्द सी निगाहों से इसे देखा। तुम बताते क्यों नहीं हो? वो इसकी चुप पर झंझला गई। आहिस्ता बोलो, नजर नहीं आ रहा अम्मा सो रही हैं। जवाबन हमाद ने डपट कर कहा। वो सब गुस्से में होंठ काटने लगी। अब ठीक है, डॉक्टर देख गया है। हमाद ने इसके झंझलाते परेशान चेहरे पर एक सरसरी सी निगाह डाली। वो कुछ लम्हे अम्मा के चेहरे पर नजरें जमाए खड़ी रही, फिर कोने की तरफ बढ़ गई। संदूक खोलकर न जाने इसमें क्या ढूंढने लगी। हमाद सोच ही रहा था कि अब इसे चले जाना चाहिए। ये ले लो। हमाद ने सख्त नागवारी से इसके हाथ में दबे पैसे देखे और उठकर बाहर आ गया। सुनो, वो इसके पीछे बाहर आ गई। हमाद ने बाल्टी भरनी शुरू की। पैसे तो ले लो। किस बात के? वो सपाट से लहजे में पूछने लगा। डॉक्टर तुम्हारे मामे का पुत्र तो नहीं था जो मुफ्त चला आया होगा? सिद्रा चिढ़कर बोली। समझो मामे का पुत्र ही था, इत्मीनान से कहकर बाल्टी उठाकर गुसल खाने की तरफ बढ़ गया। देखो, मैं तुम्हारा एहसान नहीं लेना चाहती। हमाद ने सहन में बंधे तार पर लटकते तौलिए को खींचकर कंधे पर डालते हुए इस बेवकूफ़ सी लड़की को देखा। तुम हर चीज़ के बारे में इतने नेगेटिव अंदाज में क्यों सोचती हो सिद्रा? अकरम सब मुझे आपा जी कहते हैं। यूं धड़ल्ले से अपना नाम पुकारने पर वो तिड़क कर बोली। मगर तुम मेरी आपा नहीं हो। हमाद ने बराह रास्त इसकी आंखों में झांकते हुए कहा। सिद्रा सुन होकर रह गई। और सुनो, सिर्फ इतनी मेहरबानी करो, आइंदा बीमार माँ को यूं तन्हा छोड़कर मोहल्ले में मत निकल जाया करो। सिद्रा का सांवला चेहरा फीका पड़ गया। वो कब अपनी खुशी से गई थी? ये आखिरी चंद नोट ही तो थे। अम्मा की दवा खत्म हो गई थी। वो हमीद साहब के पास गई थी कि अपनी एक बकरी बेच दे। अब्बा को तो जैसे अम्मा की फिक्र ही ना थी। सारी उम्र जिस औरत ने मुंह से एक लफ्ज़ कहे बगैर इनकी झड़कियां और मार खाते हुए इनका साथ निभाया था, आज वो इनके लिए कोने में पड़े फालतू सामान से ज़्यादा ना थी। सिद्रा ने होंठों पर हाथ रखकर सिसकी दबाते हुए गुसल खाने के बंद दरवाजे की तरफ देखा और अंदर चली गई। एक रूटीन सी बन गई थी। वो सुबह नहाने आता तो सिद्रा बकरियों का दूध धो रही होती, तैयार होकर ऑफिस के लिए निकलता तो वो सैन में झाड़ू दे रही होती और अकरम साहब दुकान पर जाने के लिए साइकिल चमका रहे होते। क्यों मियाँ, ठीक हो? जी बस अल्लाह का शुक्र है। मामूल के जुमले थे जो रोज़ ही दोहराए जाते। शाम में जब वो वापस आता तो सिद्रा कहीं नज़र न आती और जब नहाने के इरादे से नीचे आता तो सहन रंग बिरंगे बच्चों से भरा होता और वो हाथ में डंडा लिए इन्हें पढ़ा रही होती। डंडा शायद सिर्फ नुमाइश के लिए होता था कि कभी इसे इस्तेमाल होते ना देखा था। हमाद नहाकर माजी के कमरे में चला जाता और तब भी उठता जब सिद्रा की आवाज़ आती। अच्छा बच्चों, जाओ छुट्टी। उमर ये सारा वक्त आमतौर पर घर से बाहर गुजारता था, माँ सिवाय शाम के जब निगी इनके घर आती। सद अफसोस कि ये शाम बस कभी कभार ही आती थी जब निकी को किसी की गाइडेंस की अशद ज़रूरत पेश आती। इसके साथ भी एक ही मुश्किल थी, कोई ऐसा था ही नहीं जो इसे एक लफ्ज़ ही समझा देता। छोटी मोटी मुश्किलें तो वो खुद ही हल कर लेती, मगर कभी कभी इसे आना ही पड़ता। मिस ने ये ऐसे मजमून लिखने को दिया है, मेरी वाली बुक में तो है ही नहीं। उमर भाई आप लिख दें। पुरानी सी किताब और नोट बुक को सीने से लगाए वो मासूमियत से कहती। उमर हमेशा इसके यूं भाई कहने पर चिढ़ जाता, मगर मदद को हमेशा ही तैयार रहता। हाँ हाँ क्यों नहीं, ऊपर आ जाओ ना। नहीं आप यहीं लिखवा दें। वो सहन ही में जम जाती। उमर बखुशी से वहीं पढ़ाने पर राजी हो जाता और कभी जो निगी अपनी काजल से बेनियाज बड़ी बड़ी रोशन आंखों से इसकी तरफ देखकर किसी जुमले का मतलब पूछती तो वो मतलब ही भूल जाता। पता नहीं क्या हो जाता है मुझे, वो झंझला कर रह जाता। आजकल सिद्रा की रूटीन में तब्दीली आ गई थी। वो ज़्यादातर 4 पाँव वाले अड्डे पर तने सुर्ख दुपट्टे पर झुकी मिलती। दुपट्टे पर बतदरीज सुनहरी रंग बिखरता जा रहा था। अस्सलाम वालेकुम, निगी ने दोनों को देखते ही सलाम किया, जबकि सिद्रा यूं ही दुपट्टे पर झुकी रही। वालेकुम अस्सलाम, हमाद ने मतानत और उमर ने शौक और शरीर लहजे में जवाब दिया था। हमाद अम्मा के कमरे में चला गया। वो ऑफिस से आते ही इन्हें सलाम करने ज़रूर जाता था, जबकि उमर मूड़ा खींचकर निगी के पास ही जम गया। सिद्रा ने नागवारी से हमाद के हाथ में पकड़े लिफाफे को देखा। तुम्हारे हाथ में आज किताब नज़र नहीं आ रही, उमर ने पूछा। मैं तो आपा को तिल्ला देने आई थी, निगी ने बताया। तिल्ला? उमर की मालूमात इस मामले में सिफर थी। ये होता है, निगी ने सुनहरी रील उठाकर दिखाई। उमर अपने दोस्त से कहो मत लाया करे ये चीज़ें। सिद्रा इनकी बातों से बेनियाज वहीं अटकी थी। तौबा करें हमाद साहब और मेरी बात मानेंगे? कभी नहीं, उमर ने मुंह बनाकर कहा। मगर हमें नहीं चाहिए इसके ये एहसान, सिद्रा बिगड़ कर बोली। तो फिर आप खुद ही मना कर दें आपा जी, उमर ने बेरुखी से कहा और निगी से बातें करने लगा। अम्मा जी हमाद को देखते ही खिल जाती थी। वो जब तक बैठा रहता चुपचाप इनकी बातें सुनता रहता और सोचता, ये सारी माई एक जैसी क्यों होती हैं? अम्मा जी की सारी बातें घूम घाम कर सिद्रा से शुरू होती और सिद्रा पर ख़त्म हो जाती। मेरी बेटी बहुत खूबसूरत है पुत्र। हमाद की निगाह भटक कर दरवाजे से बाहर गई तो निगाहों के जद में नाजुक कमर पर झूलती स्याह बालों की मोटी सी चुटिया आ गई।
پر لوگوں کو تو بس گوری چمڑی چاہیے۔ کسی نے نہیں دیکھا وہ کتنی سلیقہ مند ہے، کتنی ذہین، کتنی نرم خو۔ پہلے ایسی کب تھی؟ وہ لوگوں نے تانے دے دے کر اس کی زبان میں نرمی کی جگہ تلخی بھر دی۔ اب تو جیسے اسے پرواہ ہی نہیں رہی لوگوں کی باتوں کی۔ یہ سب تو میں جانتا ہوں ماں جی، حماد نے آہستگی سے کہا۔ کیسے پتر؟ اماں نے حیران ہو کر پوچھا۔ پتہ نہیں، مگر یوں لگتا ہے جیسے یہ سب کچھ میرے سامنے ہوا تھا۔ اچھا، وہ چپ سی ہو گئی۔ 10ویں میں وہ پورے ضلع میں اول آئی تھی۔ اچھا، حماد کو حیرت ہوئی۔ تمہیں یہ نہیں پتا؟ نہیں، نہ جانے کیوں وہ شرمندہ سا ہو گیا۔ اس نے گھر بیٹھے 12 جماعتیں پاس کی تھیں، 14 بھی کر لیتی اگر میں مصیبت ماری بیمار نہ ہو جاتی۔ اس کے باپ کو تو پرواہ ہی نہیں، نہ میری نہ اپنی بیٹی کی۔ تم میرے لیے اتنا کچھ لے آتے ہو پتر، بہت پیسے خرچ ہو جاتے ہوں گے۔ وہ بات کرتے کرتے یوں ہی راستہ بدل جاتی تھی۔ حماد چپ ہی رہا۔ انہیں جواب کی تمنا بھی نہ تھی، بس یوں ہی دل کا بوجھ ہلکا کر لیا کرتی تھی۔ اس کی جیب سے تو میرے لیے ایک گولی کے پیسے بھی نہ نکلتے۔ میری بیٹی نہ ہوتی تو میں تو مر جاتی یوں ہی ایڑیاں رگڑ رگڑ کر۔ کمرہ گھٹن سے بھر گیا تھا۔ حماد اٹھ کر باہر آ گیا۔ تم یہ سب کچھ مت لایا کرو، سدرا بغیر اس کی طرف دیکھے بولی۔ میں تمہارے لیے تو نہیں لاتا۔ سدرا بری طرح جھنجھلا گئی۔ کیسا عجیب سا لہجہ ہوتا ہے اس کا، نہ بے رخی نہ اپنائیت، بس ایک جملے میں ساری بات ختم۔ سسٹر، تم اپنے لیے کب دوپٹہ بنا رہی ہو؟ عمر نے بات بدلنے کو پوچھا۔ کبھی نہیں، اس نے جھنجھلا کر تلے کا تار اپنی انگلی پر لپیٹا۔ کیوں؟ عمر حیران ہوا۔ بدصورت لوگوں کی شادیاں نہیں ہوا کرتی۔ اس کے تیز لہجے پر عمر ایک لمحے کو خاموش سا ہو گیا۔ حماد کی سیڑھیاں چڑھتے قدم سست ہوتے ہوتے رک گئے۔ کیا بدصورت لوگوں کی شادیاں نہیں ہوا کرتی؟ اس نے جیسے خود سے سوال کیا۔ عمر سدرا سے کیا کہہ رہا تھا حماد کی سماعتیں اسے سننے اور سمجھنے سے قاصر تھیں۔ وہ تو بس یہی سوچ رہا تھا، کیا واقعی بدصورت لوگوں کی شادیاں نہیں ہوتی؟ مگر کیوں نہیں ہوتی؟ کیا ان کی تقدیر لکھنے والا خدا کوئی اور ہوتا ہے؟ 1 2 3 چوتھی بار اس کی نگاہیں سفید کاغذ پر لکھے حروف پر پھسل رہی تھی۔ بہت عرصے کے بعد امی نے خود خط لکھا تھا۔ کیا بات ہے حماد میاں، خیریت تو ہے؟ دوسری میز پر موجود اکبر صاحب نے پوچھا۔ حماد نے خط میز پر رکھ کر کنپٹیاں سے لاتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ طبیعت تو ٹھیک ہے تمہاری؟ اس کے کلیگ فہد نے پوچھا۔ حماد قصدن مسکرا دیا۔ چھٹی ہونے میں بس 1 گھنٹہ ہی ہے، گھر جا کر آرام کرنا۔ تم مجھے کافی دنوں سے ٹینس لگ رہے ہو، فہد نے مخلصانہ مشورہ دیا۔ حماد اس بات میں سر ہلا کر سوچنے لگا، آخر اس کی ٹینشن کی وجہ کیا ہے؟ کیا صرف یہ خط؟ وہ دونوں بس اسٹاپ پر ملا کرتے تھے۔ آج بھی عمر پہلے سے موجود تھا۔ سارا دن آفس میں سر کھپانے کے باوجود وہ اس وقت بھی اپنے تبصرے جاری رکھے ہوئے تھا۔ حماد یوں ہی ہوں ہاں کرتا رہا۔ میں چند دنوں کے لیے چیچاوطنی جا رہا ہوں، بس سے اترتے ہوئے حماد نے بتایا۔ ارے اتنی اچانک خیریت تو ہے نا؟ عمر نے حیران ہو کر پوچھا۔ عائشہ کی منگنی ہے، امی نے بلوایا ہے۔ واؤ، یہ تو بہت خوشی کی بات ہے، مگر تم کیوں منہ لٹکائے ہو؟ بہن سے جدائی کا خیال آ رہا ہے؟ ہاں یار، یہ بہنیں چیز ہی ایسی ہیں، پاس ہو تو محسوس بھی نہیں ہوتی، دور چلی جائیں تو بہت یاد آتی ہیں۔ عمر نے قدرے افسردگی سے کہا۔ تم چلو گے میرے ساتھ؟ حماد نے پوچھا۔ ابھی نہیں، میں ایک فیصلہ کر لوں پھر جاؤں گا، عمر نے سوچتے ہوئے کہا۔ حماد نے پوچھنا چاہا کون سا فیصلہ، مگر نہیں پوچھا۔ گلی کے نکڑ پر پہنچ کر حماد کو احساس ہوا کہ اس کی ٹینشن کا سبب صرف امی کا خط نہیں ہے۔ وہ گلی میں کھڑی اونچا اونچا بول رہی تھی۔ ایک ہاتھ دروازے پر رکھے بے درے گالیوں کا استعمال بھی جاری تھا، دوسرے ہاتھ میں تھیلا پکڑا تھا۔ کیا ہو گیا آپا؟ عمر نے تیزی سے پوچھا۔ کس کو کوس رہی ہیں آپ؟ وہی کمینہ مردود جو یہاں تک آیا تھا میرے پیچھے، کمبخت اندھا تھا شاید، جو سارے شہر کی خوبصورت لڑکیوں کو چھوڑ کر میرے پیچھے لگا تھا، وہ زہرخان لہجے میں بولی۔ مگر یہاں تو کوئی نہیں۔ عمر نے دور تک سنسان گلی کو دیکھا۔ بھاگ گیا ذلیل، وہ دانت پیس کر بولی۔ چلیں، اچھا ہوا، عمر نے اندر داخل ہوتے ہوئے کہا۔ کمبختوں کے گھروں میں مائیں بہنیں نہیں ہوتی شاید، اندر چلو اب۔ حماد کو زہر لگ رہا تھا اس کا یوں گلی میں کھڑے ہو کر جاہلوں کی طرح بولنا۔ تمہیں کیا تکلیف ہے؟ وہ تنک کر بولی۔ حماد سے تو یوں بھی خدا واسطے کا بیر ہو گیا تھا اس سے۔ حماد نے کڑے تیوروں سے اس جاہل، بدزبان اور بدصورت لڑکی کو دیکھا۔ اس کا بازو تھام کر جھٹکے سے اندر گیا اور دروازے کی چٹکنی چڑھا دی۔ بہت اچھا لگتا ہے تمہیں یوں گلی میں کھڑے ہو کر چیخنا؟ سدرا کے تو جیسے تن بدن میں آگ سلگ اٹھی۔ تمہاری یہ جرأت؟ اس کی آنکھوں سے چنگاریاں سی نکلی۔ عمر ہکا بکا کھڑا تھا۔ میں گلی میں کھڑی ہو کر چیخوں یا سڑک پر؟ تم ہوتے کون ہو مجھے روکنے والے؟ اس نے ہٹیلے پن سے کہتے ہوئے دروازہ کھولنے کو ہاتھ بڑھایا۔ حماد نے ایک جھٹکے سے اس کا ہاتھ نیچے کیا۔ کچھ نہیں ہوتا میں تمہارا، لیکن آئندہ اس طرح فضول حرکت کرنے کی کوشش کی تو ٹانگیں توڑ دوں گا۔ وہ غیظ و غضب کے عالم میں دھاڑا۔ عمر جیسے ہڑبڑا کر ہوش میں آیا۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں حماد؟ وہ اسے کھینچتا ہوا اوپر لے گیا۔ سدرا گمسم وہیں کی وہیں کھڑی رہ گئی تھی۔ دماغ تو ٹھیک تھا تمہارا، خواہ مخواہ پرائے پھڈے میں ٹانگ کیوں اڑا رہے تھے؟ عمر نے کمرے میں آ کر ڈانٹا۔ حماد چپ چاپ پلنگ پر اوندے منہ ڈھیر ہو گیا۔ فل اسپیڈ پر پنکھا کر کے عمر اس کے پاس آ بیٹھا۔ حماد کا رویہ اسے بہت عجیب لگا تھا۔ حماد کیا بات ہے؟ تم کتنے دنوں سے پریشان ہو، بلکہ جب سے یہاں آئے ہو تمہارا رویہ ناقابل فہم سا ہے۔ کیا مجھ سے بھی شیئر نہیں کرو گے؟ عمر نے نرمی سے اس کی پشت پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے ہلایا۔
کچھ نہیں، بس یوں ہی۔ حماد نے سیدھا ہوتے ہوئے آنکھوں پر بازو رکھ لیا۔ حماد بھائی، عمر بھائی، کدھر ہو آپ لوگ؟ نگی کی چہکتی ہوئی آواز آئی۔ اندر آ جاؤ نگی، عمر نے کہا تو وہ اندر آ گئی۔ آپا کی شادی کی تاریخ طے ہو گئی ہے، لڈو لائی تھی آپ کے لیے۔ حماد بھائی کیا سو رہے ہیں؟ ہاں سو گئے ہیں، تم یہ لڈو ادھر میز پر رکھ دو، عمر نے کہا۔ یہ لیں پلیٹ، میں بعد میں لے جاؤں گی۔ وہ جیسے آئی تھی ویسے ہی چلی گئی۔ مجھے واقعی ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، پتہ نہیں مجھے غصہ کیوں آ گیا۔ حماد اٹھ بیٹھا، لہجے میں پشیمانی کے رنگ نمایاں تھے۔ کوئی بات نہیں، کبھی کبھار ہو جاتا ہے ایسا، عمر نے تسلی دی۔ میں معذرت کر لوں گا اس سے۔ اچھی بات ہے، مگر اب تم آرام کرو، بلکہ سونے کی کوشش کرو، عمر نے کہا تو وہ یوں ہی آنکھیں موند کر لیٹ گیا۔ ذہن میں بہت کچھ گڑبڑ سا ہو رہا تھا۔ نگی نے سختی سے آنکھیں رگڑتے ہوئے ارد گرد دیکھا۔ طوفان گزر چکا تھا، اب اس کے اثرات باقی تھے۔ ٹوٹی ہوئی پیالیاں، لڑکے ہوئے گلاس، ٹوٹے ہوئے گھڑے کے ٹکڑے، یہاں سے وہاں تک بہتا پانی۔ ان کے گھر کی اکلوتی بہار، وہ ننھی سی بیل جس نے ستون کے گرد پہلی بار اپنی بائیں پھیلائی تھی، اب عجیب بے بسی کے عالم میں زمین پر سر ٹکائے اپنی ہرمہ نصیبی پر ماتم کر رہی تھی۔ اماں ستون سے ٹیک لگائے پتھرائے ہوئے چہرے کے ساتھ بیٹھی تھی۔ ان کی حالت اس مسافر کی سی تھی جس نے اپنی آنکھوں کے سامنے کشتی کو ڈوبتے دیکھا تھا اور اب عجیب عالم بے یقینی میں تھا۔ عمر بھر کی پونجی لٹ جائے تو حالت ایسی ہی ہوتی ہے کہ سر پر آسمان سایہ فگن ہوتا ہے، نہ قدموں تلے پاؤں بھر زمین۔ نگی نے چاروں طرف دیکھا، اسما کہاں تھی؟ شاید اندر کمرے میں۔ کیا وہ اٹھ کر اماں کو تسلی دے؟ نگی نے سوچا، مگر زمین جیسے قدموں سے لپٹ گئی تھی۔ نہیں، وہ اماں کو کبھی تسلی نہیں دے سکے گی۔ اس نے بے بسی سے گھٹنوں میں سر دے لیا۔ بس کرو بہن، اللہ ایسی اولاد تو دشمن کو نہ دے۔ نہ جانے کون تھی، نگی بغیر دیکھے اندر آ گئی۔ اسما کھڑکی سے ٹیک لگائے کھڑی تھی، ستے ہوئے چہرے کے ساتھ چوکھٹ پر انگلی سے لکیریں کھینچتے ہوئے کھڑکی سے جھانکتے آسمان کو تک رہی تھی۔ صندوق یوں ہی کھلا پڑا تھا۔ ابھی کل تک یہ صندوق جگر جگر کر رہا تھا کہ اس میں ان سب کے خواب بند تھے، کبھی کسی ٹیکے کی صورت، کبھی جھمکے کی شکل میں، اور یہ سب یوں ہی تو نہیں بنا تھا۔ زیست کی کتنی ہی راتوں کی مدھم روشنی میں آنکھیں جلی تھیں، سردی کی کتنی محب راتوں میں محض ایک دیے کی روشنی میں انگلیاں برف ہوئی تھیں، گرمی کی تپتی بے رحم دوپہروں میں ان کے وجود جلے تھے۔ تب تب ایک ایک کر کے یہ خواب سجے تھے، اور اب ایک ہی پل میں کیا سے کیا ہو گیا تھا۔ راجہ چلا گیا تھا اور تنہا نہیں گیا تھا، جاتے سمے ان سب کی آنکھوں کے خواب نوچ لے گیا، ان کے دلوں کے ارمان چرا لے گیا تھا۔ اب کیا ہوگا؟ نگی نے خوفزدگی سے سوچا۔ اسما کی چپ سے اسے خوف آنے لگا تھا۔ آپا، نگی نے آہستگی سے پکارا۔ اس کے پتھر وجود میں کوئی جنبش نہ تھی۔ نگی تڑپ کر اسے لپٹ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ یار حماد، جلدی واپس آنا، تمہارے بغیر تو میں بالکل بور ہو جاؤں گا، عمر نے منہ بنا کر کہا۔ تم سب کچھ ہو سکتے ہو مگر بور نہیں، عائشہ کے لیے خریدی ہوئی چیزیں بیگ میں احتیاط سے رکھتے ہوئے حماد نے کہا اور بیگ کی زپ بند کرنے لگا۔ آؤ تمہیں ویگن اسٹینڈ تک چھوڑاؤں، وہ بھی اس کے ساتھ ہی اٹھ گیا۔ آپ یہ تکلیف مت کریں، میں چلا جاؤں گا۔ حماد نے بیگ اٹھا کر ارد گرد دیکھا، کہیں کوئی چیز رہ تو نہیں گئی۔ اچھا ٹھیک ہے، لیکن میں گھر میں بیٹھ کر جھک ماروں گا کیا؟ تو پھر کیا کرو گے؟ سارے شہر میں آوارہ گردی کروں گا تمہارے جانے کا غم غلط کرنے کے لیے۔ وہ حماد کے ساتھ ہی نیچے آ گیا۔ سدرا پلاسٹک کے ٹوٹے کنارے والی بالٹی میں پانی بھر کر ڈیوڑی میں لے گئی۔ تینوں بکریاں سکھ چین کے سائے میں بندھی تھیں۔ اس نے پانچے چڑھا کر جھاڑو اٹھائی اور چھپاک چھپاک ڈیوڑی دھونے لگی۔ اماں جی کی چارپائی بھی برآمدے میں تھی، شاید سدرا نے انہیں ابھی ابھی نہلایا تھا، بالوں میں تیل لگا کر تازہ تازہ کنگھی کی گئی تھی۔ اماں جی، میں اب چلتا ہوں۔ حماد ان کے نزدیک آیا۔ جاؤ پتر، خیریت سے جاؤ، خیریت سے آؤ۔ اماں جی نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ پتر، کب تک واپس آؤ گے؟ بس ماں جی، 2-3 دن تک آ جاؤں گا۔ پتر، اپنی ماں کو مبارکباد دینا اور بہن کو بہت سی دعائیں دینا میری طرف سے، خدا اس کے نصیب اچھے کرے۔ ان کے آنکھوں میں عجیب سی حسرت ہلکورے لینے لگی تھی۔ حماد نگاہیں چرا کر مڑ گیا۔ سنو، جھاڑو کی چپا چپ بس ایک لمحے کو رکی۔ وہ میں، سدرا نے جھاڑو چھوڑ کر دروازے کی کنڈی کھولی اور ایک طرف ہو کر منتظر نگاہوں سے اس کی طرف دیکھنے لگی، جیسے کہہ رہی ہو اب جاتے کیوں نہیں۔ اس کی آنکھوں میں اس کے لیے اتنا تنفر تھا کہ حماد کے سارے لفظ ایک ایک کر کے گم ہو گئے۔ وہ سر جھٹک کر مایوس سا باہر نکل گیا۔ اور جو میرے بس میں ہوتا تو میں تمہیں ایک پل بھی یہاں نہ ٹکنے دیتی۔ پتہ نہیں تم اپنے آپ کو سمجھتے کیا ہو۔ سدرا کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ جھاڑو ہی گھما کر اس بدتمیز شخص کی پشت پر دے مارے۔ سخت اشتعال میں اس نے زور زور سے دھونا شروع کیا۔ ہائے، مار گئی۔ جھاڑو سیدھی مریم کے ٹخنے میں رسید ہوئی تھی۔ تم بھی تو دیکھ کر نہیں آئی، بے نتے بیل کی طرح اندر ہی گھستی آ رہی ہو۔ سدرا نے اسے سہارا دیتے ہوئے غصہ نکالا۔ کیا کروں، بات ہی ایسی ہے۔ تم اسما کی طرف نہیں گئی؟ اپنی تکلیف بھول کر وہ جلدی سے بولی۔ نہیں، سدرا نے مختصراً کہا۔ تمہیں تو پتہ ہی نہیں کیا قیامت گزر گئی بیچاروں پر۔ کیا ہو گیا مریم، کچھ بتاؤ تو۔ سدرا ہول کر بولی۔ وہ کمبخت راجہ ہے نا، خدا اس سے غارت کرے، اسما کا سارا زیور چرا کر بھاگ گیا۔ کیا؟ سدرا کے تو جیسے ہاتھ پاؤں سے جان نکل گئی۔ کب؟ اس نے ڈوبتی ہوئی آواز میں پوچھا۔
آج صبح ہی بیچاری خالہ کی تو بری حالت ہے، کیسے پائی پائی کر کے تو جوڑا تھا، مریم نے تعصب سے بتایا۔ اور اسما سدرا نے پوچھا، ابھی رات ہی تو اس نے اسما کا سہاگ کا دوپٹہ پورا کر کے تہہ لگائی تھی اور قمیص پر کام شروع کیا تھا، اور اب جیسے ایک ہی پل میں سب کچھ لٹ گیا، ختم ہو گیا۔ ایک ایک موتی ٹانکتے ہوئے اس نے اسما کی قسمت پر رشک کیا تھا، سرخ دوپٹے پر بکھرے ایک ایک سنہری ٹانکے میں اس نے اسما کی خوشبختی دیکھی تھی، اور اب کیسی نظر کھا گئی اسما کی خوشبختی کو۔ سدو تو کیوں رو رہی ہے؟ مریم نے تحیر سے اس کے گالوں پر پھسلتے آنسوں کو دیکھا۔ سدرا کو معلوم ہی نہ تھا کہ وہ رو رہی تھی۔ مریم تو ذرا دیر اماں کے پاس بیٹھ، میں ابھی آتی ہوں۔ وہ مریم کو کچھ بھی کہنے کا موقع دیے بغیر سر پر دوپٹے کا پلو ڈال کر باہر نکل گئی۔ عمر کب سے کھڑکی میں کھڑا کھل کر برس جانے والے آسمان کو دیکھ رہا تھا۔ نیلے عنبر پر نیم دائرے کی شکل میں ساتوں رنگ بکھرے تھے، سامنے نیلا ریشمی پردہ بارش میں بھیگا ہوا ہوا کے زور پر لہرا رہا تھا۔ عمر نے سڑک پر جھانکا، سڑک کے دونوں اطراف میں بارش کا پانی بھرا تھا، جہاں بچے چھپا چھپ نہانے اور کھیلنے میں مصروف تھے۔ ایک بچہ انگلی آسمان کی طرف اٹھائے کہہ رہا تھا، وہ دیکھو اللہ کی پتنگ نکلی ہے۔ اب ان کے درمیان جھگڑا شروع ہو گیا۔ پہلے میں نے دیکھی ہے کہ پاس ہی آم والی ریڑھی کھڑی تھی، آم والے نے دھلے دھلائے تگڑے آم ایک دوسرے کے اوپر جمانے شروع کر دیے۔ ہر راہگیر جاتے جاتے نہ چاہتے ہوئے بھی رک جاتا اور حسب استطاعت آم خریدنے لگتا۔ آؤ بادشاہو، آم کھان دا مزہ تے بارش وچ ہی ہے۔ آم والے نے کھڑکی سے جھانک کے عمر کو دیکھ کر دعوت دی۔ اس کا انداز ہی ایسا تھا کہ عمر نیچے اتر آیا۔ آج تو سدرا بھی فراغت سے برآمدے میں بیٹھی تھی۔ آپا آم کھاؤ گی؟ عمر نے پوچھا۔ نہیں بھیا تم کھاؤ، سدرا نے آہستگی سے جواب دیا۔ عمر باہر نکل آیا۔ حماد 2 دن کا کہہ کر گیا تھا اور پورا 1 ہفتہ گزر گیا تھا۔ عمر نے یہ ہفتہ بڑی بوریت میں گزارا تھا، اتنے دنوں سے نگی بھی تو نہیں آئی تھی۔ میرا خیال ہے بسکٹ کا 1 ڈبہ خرید لوں، اسی بہانے نگی کا بھی پوچھ لوں گا۔ نگی کے گھر پر نظر پڑتے اس نے سوچا، اب وہ ضرورت کی ہر چیز اسی دکان سے خریدتا تھا۔ گلی میں مڑنے کے بجائے وہ سامنے چلتا گیا، مگر دکان بند تھی۔ وہ مایوس سا ہو گیا، شاید بارش کی وجہ سے بند کی ہوگی۔ عمر نے سوچا، کدھر کو میاں؟ شیخ صاحب نے بے تکلفی سے اس کے کندھے پر ہاتھ رسید کیا۔ عمر اس غیر متوقع حملے پر کچھ ہل سا گیا۔ کچھ کھایا پیا کرو یار۔ اور وہ حماد کدھر غائب ہے اتنے دنوں سے؟ ان کے ایک ہاتھ میں تگڑا سا آم تھا، مگر اد کھایا۔ حماد تو بہن کی منگنی کرنے گیا تھا، 1-2 دن میں آ جائے گا۔ اچھا اچھا، انہوں نے آم ختم کر کے چھلکے ایک طرف اچھالے۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ دکان تو بند ہے۔ اسے عین دکان کے سامنے کھڑے دیکھ کر انہوں نے کہا، جی کچھ چیزیں خریدنے آیا تھا، مگر دکان ہی بند ہے۔ بس میاں بیچاریوں کی قسمت ہی خراب ہے۔ اکبر کی موت کے بعد تو جیسے کوئی خوشی اس گھر میں آئی ہی نہیں۔ شیخ صاحب نے تعصب سے سر ہلایا۔ کیا ہوا؟ عمر نے تیزی سے پوچھا۔ بیٹا نہیں تھا بہن فاطمہ کا، آوارہ اور لفنگا سا، تم نے دیکھا ہی ہوگا اسے۔ جی جی، عمر نے جلدی سے کہا، خدا نخواستہ ایسا ہو جاتا تو بہت اچھا ہوتا۔ شیخ صاحب اس کا مطلب سمجھ کر بولے، زندگی تو پہلے ہی حرام کر رکھی تھی اس نے اپنی ماں بہنوں کی، اب تو حد کر دی، بہن کا سارا زیور لے کر بھاگ گیا۔ او میرے خدا! عمر تحیر سے انہیں دیکھے گیا۔ مگر کیوں؟ ہار گیا ہوگا کہیں جوئے میں۔ باپ نے آنکھیں کیا بند کی؟ اس کے لیے تو جیسے ساری بری اور تاریک راہیں کھل گئیں۔ ماں گھر میں بند رہنے والی معصوم اور بھلی عورت بچیوں کو بھوک سے بلکتے دیکھا تو اپنے ہی گھر میں دکان کھول کر بیٹھ گئی۔ پر اس کمبخت نے مجال ہے جو ایک بھی دن سکھ کی نیند سونے دیا ہو ان کو۔ شیخ صاحب نے دروازے پر دستک دی۔ میں کہتا ہوں اس میں ہمارا بھی قصور ہے، ہم نے بھی تو راجا کو کبھی روکا ٹوکا نہیں۔ مجھے آج بھی یاد ہے 10ویں میں اسکول سے بھاگ کر فلم دیکھنے چلا گیا۔ میرے محلے کے کسائی نے مجھے اسکول کے کپڑوں میں دیکھا تو وہیں سینما ہال میں وہ ٹھکائی کی کہ کیا بتاؤں۔ میں کہتا ہوں میاں وہ وقت جیسا بھی تھا اچھا تھا، سارے محلے کے بڑے اپنے بزرگ تھے، جس بات پر جس جگہ چاہیں ٹوک دیں روک دیں، کسی کی مجال نہیں تھی کہ چوں بھی کر جائے۔ اب تو کسی کو ٹوکتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے کہ۔ نگی نے دروازہ کھول کر باہر جھانکا۔ نگی بیٹی طبیعت کیسی ہے اب تمہاری اماں کی؟ شیخ صاحب نے پوچھا۔ ویسی ہی ہے چاچا، نگی نے مایوسی سے کہا اور دروازہ کھول دیا۔ اندر آ جائیں چاچا۔ آ جاؤ میاں تم بھی، شیخ صاحب نے اندر داخل ہوتے ہوئے عمر سے کہا۔ اسما نے شیخ چاچا کے ساتھ عمر کو آتے دیکھا تو اٹھ کر اندر چلی گئی۔ نگی وہیں اماں کے سرہانے ٹک گئی تھی۔ عمر نے دیکھا اس کا چہرہ ستا ہوا اور روشن آنکھیں خالی خالی سی تھیں۔ اچھی لڑکی، کاش میں تمہارے لیے کچھ کر سکتا، عمر نے بہت دکھ سے سوچا تھا۔ کیسی طبیعت ہے فاطمہ بہن؟ شیخ صاحب نے ہمدرد لہجے میں پوچھا۔ ان کی آنکھیں تو یوں بھی اب ہمہ وقت ساون برساتی تھی، اب بھی ان کا جواب صرف آنسو ہی تھے۔ اللہ پر بھروسہ رکھیں خالہ، سب ٹھیک ہو جائے گا، وہ بیٹھا ہے نا اوپر سب کی مشکلیں حل کرنے کو۔ عمر نے ان کا ہاتھ تھام کر اپنائیت سے کہا، پتہ نہیں میں زندہ کیوں ہوں۔ وہ بہت ٹوٹ گئی تھی،
ایسی باتیں مت سوچو فاطمہ بہن، تم ان بچیوں کے لیے زندہ ہو، اگر تمہیں خدا نخواستہ کچھ ہو جائے تو کون ہے جو ان معصوموں کی نگہبانی کر سکے؟ شیخ صاحب کتنی دیر انہیں سمجھاتے اور دلاسے دیتے رہے، حالانکہ یہ لفظ ان کے دکھ کا مداوا نہیں بن سکتے تھے۔ بہت دیر بعد ان کے آنسو تھمے تھے۔ جاؤ نگی چائے بناؤ، انہوں نے کہا۔ نہیں بہن رہنے دو، شیخ صاحب نے نگی کو اٹھنے سے روکا۔ وہ عمر کی طرف دیکھنے لگی۔ پہلی بار آیا تھا وہ ان کے گھر، عمر نے اشارے سے منع کر دیا۔ اسما کے سسرال والوں کو اطلاع دی تھی؟ شیخ صاحب نے کچھ سوچنے کے بعد پوچھا۔ یہی تو رونا ہے بھیا، ادھر تو اتنی گہری چپ ہے کہ ہول اٹھتے ہیں۔ اسما کی ساس تو پہلے اس رشتے کو نہ جانے کیسے نبھا رہی تھی، اب خالی لڑکی کیسے لے جائے گی؟ ہائے میرے اللہ، 3 دن بعد میری اسما کی شادی تھی، اب وہ پھر سے ٹوٹنے بکھرنے لگی۔ نگی گھٹی گھٹی آواز میں رونے لگی۔ ایسی ہی کچھ سسکیاں باورچی خانے سے بھی اٹھ رہی تھی۔ عمر کسی گہرے دکھ کے احساس میں گھرا وہاں سے اٹھا تھا۔ نگی دھڑا دھڑ بھاگتی ہوئی آئی تھی، بغیر کھولے اندر گھسنے کی کوشش میں دروازے کے ساتھ تصادم ضروری تھا۔ آنکھوں کے سامنے تارے ناچنے لگے، پھر بھی رکے بغیر دروازہ کھول کر اندر بھاگی۔ ایک ہی چھلانگ میں بکریاں پھلانگی۔ سدرا آپا جلدی آئیں۔ کیا ہوا نگی؟ سدرا گھبرا کر باہر نکلی۔ اوپر سے عمر بھی اس کی آوازیں سن کر جھانکنے لگا۔ وہ چیخ بھی تو یوں رہی تھی کہ سوئے مردے جاگ اٹھیں۔ سدرا آپا جلدی سے گھر چلیں۔ کیا ہوا نگی؟ کہیں آگ واگ تو نہیں لگ گئی؟ عمر نے پکار کر پوچھا۔ نہیں آگ نہیں لگی، اگر لگی ہوتی تو میں فائر بریگیڈ کی طرف بھاگتی، آپ کی طرف کیوں بھاگتی؟ وہ خوشی سے بے حال سدرا سے لپٹ گئی۔ سدرا آپا وہ ہونے لگی ہے۔ کیا ہونے لگی ہے؟ سدرا بیچاری حیران و پریشان پوچھنے لگی۔ آپا وہ ہونے لگی ہے، نکاح بھی ساتھ آیا ہے۔ نکاح ساتھ آیا ہے؟ عمر نے گھوم کر اس کے چاروں طرف دیکھا۔ کون ساتھ آیا ہے؟ سدرا نے الجھتے ہوئے کہا۔ میرا خیال ہے شدید صدمے سے اس کا دماغ الٹ گیا ہے۔ عمر نے افسوسناک انداز میں رائے دی۔ پاگل نہیں ہوئی ہوں، میں سچ کہہ رہی ہوں، نکاح خواہاں کو لے کر آئے ہیں۔ نگی نے بات سمجھانے کی کوشش کی۔ عمر نے فٹ جملہ کاٹ کر اصلاح کی۔ نکاح خواہ ہوتا ہے، کچھ بھی ہوتا ہو، پڑھاتا تو نکاح ہی ہے نا؟ نگی نے چڑھ کر کہا۔ کس کا نکاح؟ دونوں ایک ساتھ بولے تھے۔ آپا کا، سہیل بھائی اور ان کے ابا آئے ہیں قاضی کو ساتھ لے کر، آپا کی شادی ہو رہی ہے۔ نگی نے خوشی سے نہال ہوتے ہوئے بتایا۔ آپا جلدی چلو نا، بارش بھی شروع ہو رہی ہے۔ ہاں ہاں چلو۔ سدرا جلدی سے اندر بھاگی۔ اماں کو بتا کر ٹرنک سے اسما کا دوپٹہ نکالا۔ سوٹ تو ابھی سیا ہی نہ تھا۔ عمر وہیں کھڑا تھا۔ آپ بھی آئیے نا، نگی نے رک کر جھجکتے ہوئے کہا۔ سوچ رہی تھی پتہ نہیں انہیں بلانا تھا کہ نہیں۔ اس طرح مت کہو ورنہ سر کے بل چل کر آؤں گا، وہ بیچارگی سے بولا۔ نہیں نہیں، اس طرح مت آئیے گا، سب مذاق اڑائیں گے۔ وہ اتنی تیزی اور معصومیت سے بولی کہ عمر اسے گھور کر رہ گیا۔ تم پاگل سمجھتی ہو مجھے؟ کیا میں سچ مچ آنے لگا تھا؟ مجھے کیا پتا، آپ اتنی سنجیدگی سے کہہ رہے تھے، میں سمجھی شاید آپ سچ مچ۔ وہ شریر سے لہجے میں کہہ کر مسکرانے لگی۔ عمر اسے گھورتا ہوا اوپر چڑھ گیا۔ اماں تو جیسے پھر سے جی اٹھی تھی، بس ایک ہی کسک تھی دل میں کہ اسما کی ساس نہیں آئی تھی۔ اماں آپ بھی خواہ مخواہ پریشان ہو رہی ہیں، نکاح تو سہیل بھائی کے ساتھ ہونا ہے، آپا کی ساس کے ساتھ تو نہیں، نگی نے کہا تو وہ اماں اسے گھور کر رہ گئی۔ تیری زبان نہیں رکے گی۔ محلے کے کچھ لوگ آ گئے تھے۔ اماں کی دکان سے چواروں کا لفافہ نکالا گیا۔ سدرا نے سرخ دوپٹہ اسما کے اوپر ڈال دیا جو ابھی تک عالم بے یقینی میں تھی۔ محلے کی چند لڑکیاں اور بھی آ گئی تھی۔ نکاح ہو گیا تو رخصتی اگلے جمعے کو رکھی۔ باہر بارش شروع ہو گئی تھی۔ آپ کوئی فکر مت کریں بہن جی، سہیل کی ماں بھی ذرا ضد میں ہے، انشاءاللہ وہ خود اپنی بہو کو لینے آئے گی، نہ بھی آئی تو بھی جمعے کو رخصتی ہو کر رہے گی، اور میری بہو اتنی عقل مند ہے کہ اپنی ساس کو خود ہی منائے گی۔ نکاح کے بعد اسما کے سسر نے اندر آ کر اسما کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا، جو سخت دوپٹے میں چھپی سو سو کر رہی تھی، خدا کرے بھائی صاحب ایسا ہی ہو۔ اماں نے نامعلوم لہجے میں کہا۔ ایسا ہی ہوگا، انہوں نے یقین سے کہا۔ نگی باہر آئی تو عمر بیٹھا تھا، سامنے بڑا سا مٹھائی کا ڈبہ پڑا تھا۔ نگی یہ لے جاؤ، عمر صاحب لائے ہیں، سہیل نے پکار کر کہا۔ اس کی کیا ضرورت تھی؟ نگی نے ڈبہ اٹھاتے ہوئے کہا۔ آپ کو نہیں ہوگی محترمہ، مگر ہمیں تو ہے، عمر نے کہا تو سہیل ہنسنے لگا۔ نگی شرمندہ سی ہو کر کچن میں چلی گئی۔ چائے پینے کے فوراً بعد وہ لوگ جانے کو تیار تھے۔ سہیل بھائی ابھی تو بارش ہو رہی ہے، نگی نے انہیں روکنا چاہا، اور جو گھر میں اماں برسنے کو تیار ہوں گی، سہیل نے ہنستے ہوئے کہا۔ سہیل بھائی، نگی نے پکارا، اس کے لہجے میں خوف سا تھا۔ پگلی، سہیل نے اس کے سر پر چپت لگائی، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اچھا سنو، اس نے جیب میں ہاتھ ڈال کر ارد گرد دیکھا، سبھی چائے میں مصروف تھے۔ یہ اس کو دے دینا۔ اس نے سونے کی انگوٹھی جلدی سے اس کے ہاتھ پر رکھی۔ کس کو؟ نگی نے حیرت سے پوچھا۔ اپنی اماں کو، سہیل چڑھ کر بولا۔ آپ اماں کے لیے انگوٹھی لائے ہیں؟ مارے حیرت کے اس کا برا حال تھا۔ اوف، سہیل سر پر ہاتھ مار کر رہ گیا۔ اچھا میں سمجھ گئی۔ وہ انگوٹھی مٹھی میں دبا کر اندر بھاگ گئی۔ نہیں چھوڑوں گا ابے، ایک بار تو میرے ہاتھ تو آ، پھر میں تجھے بتاؤں گا کہ تیرا پالا کس سے پڑا ہے۔ سیڑھیاں چڑھتا ہمار ٹھٹک کر رکا اور پلٹ کر سدرا کی طرف دیکھنے لگا جو بکریوں کا دودھ ہو رہی تھی۔ اوپر عمر کے علاوہ کوئی اور بھی ہے؟ مجھے کیا پتا، وہ بے نیازی سے کام میں مشغول رہی۔ ابے یہ لے پھر، ٹھاک کی آواز کے ساتھ نہ جانے کون سی چیز کس کو لگی تھی۔ چھوڑوں گا نہیں تجھے کمبخت، ساری رات ستایا ہے تو نے، ایک بار پھر کوئی چیز گری تھی۔
آ گیا قابو آ گیا، عمر کی چہکتی آواز آئی۔ یا خدا! حماد تیزی سے دروازہ کھول کر اندر گھسا۔ کمرے کی حالت بہت خراب تھی۔ صاف نظر آ رہا تھا کہ جتنے دن حماد یہاں نہیں تھا کمرے کی صفائی نہیں ہوئی تھی، اور کچھ اب کی دن کا مشتی کا نتیجہ تھا کہ ساری چیزیں الٹ پلٹ ہو رہی تھیں۔ حماد نے عمر کی تلاش میں نظریں دوڑائیں تو مارے حیرت کے کھڑے کا کھڑا رہ گیا۔ عمر صاحب نہایت مسرور سے ڈسٹ بن الٹ کر اس کے اوپر بیٹھے تھے۔ یا خدا! تم میرے بعد یہاں بسیرا کرتے رہے ہو؟ حماد کا مارے حیرت کے برا حال تھا۔ آہا حماد! جوش سے عمر اٹھنے لگا، پھر فٹ سے دوبارہ بیٹھ گیا۔ بڑے بے مروت ہو، 2 دن کا کہہ کر پورا ہفتہ لگا آئے۔ ہو گئی منگنی؟ شکوے کے ساتھ ساتھ اسی سرحد سے سوال داغا۔ ہاں ہو گئی۔ حماد اب بھی حیرت زدہ تھا۔ کس سے ہوئی؟ میرا مطلب ہے موصوف کیا کرتے ہیں؟ کیا خاندان میں سے تھے؟ عمر نے بڑی بوڑھیوں کی طرح سوال کیے۔ خاندان میں سے نہیں، وابڈا میں ملازم ہے اور تھوڑی بہت زمین بھی ہے، بس اپنے جیسے ہی لوگ ہیں۔ چلو اچھا ہوا، بجلی کی سپلائی تو مفت ہوگی، عمر نے خوش ہو کر کہا۔ مگر تمہیں کیا ہوا ہے؟ اس پر کیوں بیٹھے ہو؟ حماد نے پلنگ پر بیٹھ کر جوتے اتارتے ہوئے کہا۔ اس میں میرا شکار بند ہے، عمر نے پراسرار لہجے میں کہا، پھر فوراً لہجہ بدل کر پوچھنے لگا، تم اتنی صبح کہاں سے ٹپک پڑے؟ ابھی تو میں نے شیو بھی نہیں بنائی۔ حماد مسکرا دیا۔ بہت تنگ آ گئے تھے گھر والے کہ رات ہی کو گھر سے نکال دیا، وہ رازدارانہ لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ بکواس نہیں کرو، میں نے سوچا کافی چھٹیاں ہو گئی ہیں، آج آفس جاؤں گا۔ حماد نے اٹھ کر الماری کھولی۔ خالی الماری اس کا منہ چڑھا رہی تھی، البتہ نچلے خانے میں گندے کپڑے ٹھنسے تھے۔ یہاں میرے کپڑے پڑے تھے، دھلے دھلائے استری شدہ۔ حماد نے مڑ کر عمر کو گھورا۔ کپڑے؟ عمر سٹپٹا گیا۔ جی میرے کپڑے، حماد نے زور دے کر کہا۔ ہاں وہ دراصل بات یہ ہے کہ میں نے سوچا یوں ہی پڑے پڑے بھی تو گندے ہی ہو رہے ہیں، تو میں وہ کپڑے اپنے آفس۔ کیا تم میرے کپڑے پہن کر آفس جاتے رہے ہو؟ غم و غصے سے حماد دھاڑا۔ تو اس میں اتنا غصہ کرنے والی کون سی بات ہے؟ عمر خفا سے لہجے میں بولا۔ اب میں آفس کیا پہن کر جاؤں گا؟ حماد لاچاری سے بولا۔ یہ جو بیگ لے کر آئے ہو اس میں تو کوئی تو سوٹ ہوگا، عمر نے کہا تو حماد اسے گھورتے ہوئے بیگ کی زپ کھولنے لگا۔ سوٹ نکال کر پلٹا تو عمر ہنوز اسی زاویے میں بیٹھا تھا۔ یار آخر ہے کیا اس میں؟ حماد نے چڑھ کر پوچھا۔ اس میں مصیبت ہے جس نے مجھے ساری رات تنگ کیا۔ کیسا خوبصورت خواب تھا وہ میرے پاس آئی، مگر اس سے پہلے کہ کچھ کہتی یہ بدبخت ٹپک پڑا۔ دوسری بار میں نے ابھی اس کا ہاتھ ہی تھاما تھا کہ یہ کمبخت عین درمیان میں رنگ میں بھنگ ڈالنے آ گیا، اور تیسری بار وہ داستان امیر حمزہ سنانے لگا تھا۔ آخر یہ کیا ہے؟ حماد دھاڑا۔ ٹھہرو دکھاتا ہوں، کہیں بھاگ ہی نہ جائے، عمر نے اٹھتے ہوئے کہا۔ ایک ہاتھ میں ڈنڈا لے کر دوسرے سے ڈسٹ بن اٹھایا۔ ارے یہ مرا ہوا ہے، مارے خوشی کے عمر چلایا۔ بہت خوب، یعنی کہ عمر صاحب مرے ہوئے چوہے کو قید کیے بیٹھے تھے، حماد تنزن بولا۔ میں سمجھا شاید ابھی زندہ ہے، لیکن لگتا ہے کوئی ڈنڈا لگ ہی گیا تھا، عمر نے شرمندہ سے لہجے میں کہا۔ اچھا اب پھینکو اس کو باہر، حماد نے کہا۔ 1 منٹ، عمر نے کان لگا کر سنا۔ نیچے سے نگی کی آواز آ رہی تھی۔ اب دیکھنا کیا ہوتا ہے، وہ جوش سے اٹھا۔ چوہے کو ایک لفافے میں بند کیا۔ عمر یہ ٹین ایج والی حرکتیں کب چھوڑو گے؟ حماد اس کی شرارت سمجھ کر بولا۔ تم آؤ ذرا میرے ساتھ، اس نے حماد کو بھی ساتھ گھسیٹا۔ ارے حماد بھائی آپ کب آئے؟ نگی حماد کو دیکھ کر پوچھنے لگی۔ ابھی آیا ہوں، حماد نے مختصراً کہا اور عمر کی طرف دیکھنے لگا۔ یہ کیا ہے؟ نگی کی توجہ خود بخود عمر کے ہاتھ میں پکڑے لفافے کی طرف ہوئی۔ حماد لایا ہے، تم بھی لو نا، عمر نے سرسری انداز میں کہا۔ کیا ہے؟ نگی اشتیاق سے قریب آئی۔ عمر نے لفافہ اس کے ہاتھ میں دیا۔ نگی نے لفافے میں ہاتھ ڈالا، بری طرح ٹھٹکی، پھر اس نے دم سے پکڑ کر چوہا باہر نکال لیا۔ ساتھ کھڑی سدرا نے بری طرح چیخ ماری اور چارپائی پر چڑھ گئی۔ پھینکو اس کو نگی، نیچے پھینکو، وہ چلا رہی تھی۔ عمر نے آنکھیں پھاڑ کر دیکھا۔ تم ڈری نہیں؟ ڈر کس بات کا؟ ہم تو بچپن میں بہت کھیلا کرتے تھے، چوہے کی دم کے ساتھ دھاگا باندھ دیا کرتے تھے، پھر جہاں جہاں وہ جاتا تھا پیچھے پیچھے ہم، وہ مزے سے چوہا لہراتی ہوئی بولی۔ زندہ چوہے کے؟ مارے حیرت کے عمر کی آنکھیں پھیلیں۔ کیا مردہ چوہے بھی بھاگا کرتے ہیں؟ نگی اس سے بھی زیادہ حیرت سے بولی۔ مگر کیا حماد بھائی یہ لائے ہیں چیچا وطنی سے؟ مجھے آفس سے دیر ہو رہی ہے، عمر کسی کی طرف دیکھے بغیر اوپر چلا گیا۔ نگی نے ہنستے ہوئے چوہا پھینک دیا اور ہاتھ دھونے چلی گئی۔ حماد نے مڑ کر سدرا کی طرف دیکھا جو ابھی تک چارپائی پر کھڑی تھی۔ اب آپ نیچے تشریف لے آئیں، حماد نے متبسم لہجے میں کہا۔ سدرا نے گھور کر اسے دیکھا، پھر خجل سی ہو کر نیچے اتر آئی۔ تمہاری ماں جاگ رہی ہے؟ ابا نے باورچی خانے میں جھانک کر پوچھا۔ جی۔ سدرا نے ہاتھ روک کر ابا کی طرف دیکھا، پھر ان کے پیچھے کھڑی پھوپھی کو دیکھ کر کھڑی ہو گئی۔ السلام علیکم پھوپھی جان۔ وعلیکم السلام، انہوں نے بعجلت کہا اور ابا کے پیچھے اماں کے کمرے میں داخل ہو گئیں، اور سدرا کدو کاٹتے ہوئے سوچنے لگی کہ کتنے عرصے کے بعد پھوپھی ان کے ہاں آئی تھی، اور کتنے عرصے کے بعد ابا نے اماں کے بارے میں پوچھا تھا اور ان کے کمرے میں گئے تھے۔ یقیناً کوئی خاص بات ہوگی، مگر ایسی کون سی بات ہو سکتی ہے؟ وہ قیاس کرنے لگی، پھر سر جھٹک کر اس نے سوچا کہ پھوپھی کے لیے چائے ہی بنا دے۔ یاد آیا کہ چائے کی پتی تو ختم ہو گئی ہے۔ ابا پتی ختم ہو گئی ہے؟ انہیں باہر نکلتے دیکھ کر اس نے کہا۔ رہنے دو، تمہاری پھوپھی ابھی چلی جائے گی، وہ بے نیازی سے کہہ کر باہر چلے گئے تو سدرا بھی سبزی بنانے میں مصروف ہو گئی، اور جب وہ پیاز بگھا رہی تھی تبھی پھوپھی کمرے سے برآمد ہوئی۔ اچھا سدرا میں چلتی ہوں، اب کھانا کھا کر جائیے گا پھوپھی جان، سدرا نے رسم نبھائی۔
نہیں بیٹی، کافی دیر سے نکلی ہوں، اب گھر جاؤں گی، تمہارے پھوپھا انتظار کر رہے ہوں گے۔ پھوپھی کے جانے کے بعد اس نے ہنڈیا بھوننے کے ساتھ آٹا گوندھ کر رکھا، پھر تیل کی شیشی اٹھا کر کمرے میں آ گئی۔ اماں منہ پر پلو ڈالے لیٹی تھیں۔ اماں جی اٹھیں، آپ کے سر میں تیل ڈال دوں؟ سدرا نے کہا تو اماں تھکے تھکے انداز میں اٹھ بیٹھیں۔ سدرا نے دیکھا ان کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں، جیسے وہ بہت روتی رہی ہوں۔ اماں جی آپ روئی کیوں ہیں؟ سدرا نے ہتھیلی پر تیل ڈالتے ہوئے آہستگی سے پوچھا۔ اماں کتنی دیر یوں ہی بیٹھی رہیں، بس ایک خاموشی سی کمرے میں بہنے لگی تھی۔ سدرا کی نرم سانولی انگلیاں ان کے بالوں میں نرم روی سے رینگنے لگیں۔ اماں کے ہونٹوں پر ٹوٹتی سسکی خاموشی کی دبیز تہہ میں شگاف ڈال گئی۔ سدرا کے ہاتھوں کی حرکت تھم گئی۔ جب تو پیدا ہوئی تھی نا سدرا، تو تیرے باپ نے منہ موڑ لیا تھا کہ یہ میری بیٹی نہیں ہو سکتی، تو میں نے تجھے اپنے سینے میں چھپاتے ہوئے رب کا شکر ادا کیا تھا۔ اس نے مجھے بے اولاد نہیں رکھا۔ بوڑھی لرزیدہ آواز اس کے ہاتھ تھام کر ماضی کی اتھاہ گہرائیوں میں اتر گئی۔ یہاں کا ہر منظر اس کا دیکھا بالا تھا، جو ایک بار پھر اس کی روح کو کچلتا چلا گیا۔ کیا تھا اس منظر نامے میں؟ وہی محرومیاں، مایوسیاں اور ناکامیاں۔ اس کی شخصیت کی بنیاد لوگوں کی تمسخر اور آتی نگاہوں پر رکھی گئی تھی۔ تبھی تو کلاس کی ذہین ترین اسٹوڈنٹ ہونے کے باوجود وہ بیک بینچ پر بیٹھا کرتی تھی، اور پھر لوگوں کی باتیں۔ ہائے بہن، یہ تمہاری بیٹی ہے، سچ کہو، نہ ماں کا رنگ ایسا نہ باپ کے نقش، آخر گئی کس پر ہے یہ؟ اے بہن، کہیں اسپتال میں بدل تو نہیں گئی؟ نالے لمّی تے نالے کالی، اس کے کزن چھیڑا کرتے۔ تو اس نے سوچا وہ اپنی محبت، خدمت، ذہانت اور خلوص سے سب کو فتح کرے گی۔ اس کے سانولے چہرے پہ کھلتی نرم مسکراہٹ سب کے دلوں کو موم کرے گی۔ اس کی سلیقہ شاعری کے سامنے اس کے بے حد معمولی نقوش دب کر رہ جائیں گے۔ مگر جب وہ بڑی ہوئی تو احساس ہوا کہ ساری ریاضت کے باوجود وہ تو وہیں کھڑی تھی۔ ان ساری چیزوں کی حیثیت جو اس کا کل اثاثہ تھی، کب کی ثانوی ہو چکی تھیں۔ جب تو اس گھر سے جائے گی؟ مجھے کہاں جانا ہے اماں؟ اس نے آہستگی سے بات کاٹی تو اماں کی آواز بھر آ گئی۔ شادی کے بعد لڑکیاں چلی ہی جاتی ہیں، میں تو یہی ہوں اماں، مجھ سے بھلا کون شادی کرے گا؟ وہ عام سے لہجے میں کہہ کر تیل کی شیشی بند کرنے لگی، پھر انگلیوں سے مساج کرنے لگی۔ تمہاری پھوپھی کے دیور کا لڑکا ہے وحید، بیوی کو مرے 2 سال ہو گئے، 3 بچے ہیں۔ سدرا کی انگلیاں جم سی گئیں۔ تمہاری پھوپھی اسی لیے آئی تھی، تمہارا باپ بھی چاہتا ہے کہ؟ اماں کے لہجے میں کچھ ٹوٹ کر بکھرا۔ سدرا نے انگلیاں ہلانی چاہییں، مگر ان پر برف جم گئی تھی۔ اماں، تمہاری بلقیس خالہ ہے نا، وہ آ جائے گی میرے پاس۔ اس کی بہو ویسے ہی اسے اپنے پاس رکھنے کو تیار نہیں۔ اچھا ہے، دونوں بہنیں دکھ سکھ کہہ لیا کریں گی۔ تمہارا باپ چاہتا ہے 1-2 ہفتوں میں نکاح ہو جائے۔ سدھو تو کیسے پالے گی پرائے بچوں کو؟ اماں ضبط کی انتہا پر تھی۔ اپنے بھی تو پالتی نا، انہیں بھی پال لوں گی اپنے سمجھ کر۔ ایک طویل سانس لے کر اس نے جیسے اس فیصلے کی تائید کر دی تھی، بغیر حیل و حجت کے۔ شاید جانتی تھی کہ فیصلہ تو ہو چکا، اب تو صرف عمل ہونا باقی ہے۔ اماں رونے لگی تھی۔ سدرا نے اٹھتے ہوئے دیکھا حماد کھڑا تھا۔ میں اماں جی سے ملنے آیا تھا۔ سدرا خاموشی سے تیل کی بوتل اٹھا کر ایک سائڈ سے باہر نکل گئی۔ اماں کو چادر اڑا کر وہ دیوار پر ٹنگے شیشے کے سامنے آ گئی۔ شیشہ سیدھا کرتے ہوئے اس کے ہاتھوں میں لرزش سی اتر گئی۔ باہر بارش تنہا نہیں تھی، تیز ہوا اور بجلی کی کڑک بھی اس کا ساتھ دے رہی تھی۔ سدرا شیشے میں جھانکنے کے بجائے اپنے ہاتھوں پہ نظریں جمائے کھڑی رہی، پھر آہستگی سے چہرے کے اطراف میں بکھرے بالوں کو دونوں ہاتھوں سے سمیٹتے ہوئے اس نے آئینہ دیکھا۔ نہ جانے کتنے عرصے بعد آئینے میں جو چہرہ تھا وہ اس کا اپنا تھا، مگر کتنا اجنبی۔ اس کا دل مایوسی کی اتھاہ گہرائیوں میں ڈوب گیا۔ ٹھیک ہے نا، اس نے یاسیت سے سوچا، بدصورت چہروں کی تقدیر بھی تو بدصورت ہی ہوتی ہے، پھر دکھ کیسا؟ اس نے اپنے دل کو بہلانا چاہا، مگر وہ ضدی بچے کی طرح اینٹ گیا۔ کیا سورج کی روشنی، چاند کی کرنیں، بارش کی خوشبو، رات کی رانی کی مہک صرف خوبصورت چہروں کے لیے ہوتی ہے؟ نہیں، یہ تو وہ احساس ہیں جو صرف خوبصورت دلوں میں جاگتے ہیں۔ کیا تم نے ان کو کبھی اپنے آس پاس محسوس نہیں کیا؟ یہ سب انسانوں کے بنائے قاعدے قانون ہیں، ورنہ فطرت اپنی نعمتیں لٹائے یہ نہیں دیکھتی کہ کون خوبصورت ہے اور کون کمصورت۔ کہتے تو تم۔ ہوا کی زد میں آ کر دروازے کھڑکیاں بہت زور سے بجی تھیں۔ وہ جیسے ڈر سی گئی۔ اماں، دروازہ بند کر دو سدرا، اماں نے پکار کر کہا۔ کھلے دروازے سے بچھاڑ اندر آ رہی تھی۔ سدرا نے دروازہ بند کرنا چاہا تو نظر بھٹک کر سین میں چلی گئی۔ سکھچین کا پیڑ سارے کا سارا ایک طرف کو الٹ گیا تھا۔ ہائے اللہ، یہ تو ٹوٹ جائے گا۔ سدرا کا دل دھک سے رہ گیا۔ کتنی محبت اور چاہت سے اس نے یہ لگایا تھا، اور پھر کتنی محبت سے پروان چڑھایا تھا۔ عام طور پر وہ برسات کے موسم میں ایک رسی اس کے تنے سے باندھ کر دیوار پر ٹکے ہوئے موٹے سے کیل سے باندھ دیا کرتی تھی، اس طرح وہ ایک طرف جھکنے سے بچ جاتا تھا۔ اس بار وہ نہ جانے کیسے بھول گئی تھی۔ اس نے ڈھونڈ کر موٹی سی رسی لی۔ اماں، میں آتی ہوں۔ بارش بہت تیز تھی، تند و تیز ہوائیں قدم اکھاڑنے کو تیار تھیں۔ محب اندھیرا ہر طرف چھایا تھا۔ اس نے سیڑھیوں پر کھڑے ہو کر اڑتے دوپٹے کو اپنے وجود کے گرد اچھی طرح لپیٹا۔ لمحوں میں وہ پوری کی پوری بھیگ گئی تھی۔ پوری قوت سے اس نے ٹہنا پکڑ کر اپنی طرف کھینچا، مگر پاؤں پھسل گیا۔ اس نے رسی ٹہنے کے ساتھ باندھی، مگر پیڑ کسی صورت سیدھا ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ وہ رسی دیوار سے باندھنے لگتی تو پیڑ الٹ جاتا یا رسی ہاتھ سے چھوٹ جاتی۔ بارش کا پانی الگ آنکھوں میں پڑ رہا تھا۔ بے بسی سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اسے یقین تھا کہ اب یہ پیڑ صبح ٹوٹا ہوا ملے گا۔ اس نے آخری کوشش کی۔ رسی کیل کے ساتھ بندھنے ہی والی تھی،
لاؤ میں باندھ دیتا ہوں۔ اس کے گیلے سرد ہاتھ پر بھاری مردانہ ہاتھ آ پڑا تھا۔ وہ جیسے بدک کر پیچھے ہٹی، رسی ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ میں باندھ دیتا ہوں، حماد نے پھر سے کہا اور رسی اٹھانے لگا۔ سدرا نے لپک کر رسی پکڑ لی۔ میں خود ہی کر لوں گی، وہ بے رخی سے بولی۔ تم سے نہیں ہوگا، حماد نے نرمی سے کہا۔ یہ میرا کام ہے، وہ ہردرمی سے بولی۔ تمہیں میری مدد کی ضرورت ہے سدرا، تم میری کوئی مدد نہیں کر سکتے حماد حسن۔ بجلی بہت زور سے چمکی تھی۔ نہ جانے کیوں حماد کو احساس ہوا اس کے چہرے پر بہتا پانی صرف بارش کا نہیں ہے اور اس کا جملہ سدرا۔ حماد نے کچھ کہنا چاہا۔ تم چلے جاؤ یہاں سے، وہ بے بسی سے چلائی اور ساتھ ہی رسی کو پوری قوت سے کھینچا۔ تم، حماد نے دانت پیستے ہوئے ایک جھٹکے سے اس کا بازو تھام کر اپنی طرف رخ کیا اور جیسے ایک دم ہی اپنے ابلتے غصے پر قابو پا کر گمبھیر لہجے میں بولا، کیا واقعی تم سمجھتے ہو کہ میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا؟ سدرا نے سر اٹھا کر اپنے بے حد قریب اندھیرے میں ڈوبے وجود کو دیکھا۔ نہ جانے کیا ہوا تھا کہ سنسی ہو کر رہ گئی۔ حماد نے اپنے اور اس کے درمیان حائل اس عجیب و نامانوسی خاموشی کو محسوس کیا تو آہستگی سے اس کا بازو چھوڑ کر 2 سیڑھیاں پھلانگتا اوپر چلا گیا۔ سدرا کے ہاتھ سے رسی پھسلتی چلی گئی اور وہ وہیں سیڑھیوں پر گھٹنوں میں منہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ اور اسی رات حماد نے لکھا تھا، امی ایک لڑکی ہے سدرا۔ سکچین کا تنا بہت لچکدار ہوتا ہے، ٹوٹتا نہیں، جھک جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کے اوپر تنی سبز پتوں کی چھتری زمین پر آ لگتی ہے۔ حماد نے عمر کے ساتھ مل کر پیڑ سیدھا کر کے باندھ دیا تھا اور وہ دوبارہ سے اپنی جگہ پر جم کر کھڑا تھا۔ بارش کے اثرات ہر طرف نظر آ رہے تھے۔ حسب معمول وہ دونوں ایک ساتھ ہی آفس کے لیے نکلے تھے۔ تمہیں پتہ ہے حماد، مجھے محبت ہو گئی ہے۔ عین اس وقت جب وہ بس پر چڑھنے کو تیار تھا، عمر نے اس کا بازو تھام کر کہا اور حماد کچھ یوں حیران ہوا کہ بس نکل گئی اور اسے معلوم بھی نہ ہوا۔ کس سے؟ نگی سے۔ عمر سر جھکا کر جوتے کی نوک سے فٹ پاتھ پر لکیریں کھینچنے لگا۔ حماد خوشی سے اس کا چہرہ دیکھے گیا۔ میں اس سے شادی کر رہا ہوں۔ بہت دیر بعد عمر سر اٹھا کر بولا تھا۔ اس کی آنکھوں میں روشنی سی جگمگا رہی تھی اور ہونٹوں پر مسکراہٹ مچل رہی تھی۔ مگر تمہارے بھیا اور بھابھی وغیرہ مان جائیں گے، انہیں کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ عمر نے کندھے اچکائے۔ میرا مطلب ہے طبقاتی فرق۔ کیا وہ لوگ ایسی لڑکی سے شادی پر رضامند ہو جائیں گے جس کی ماں دکان چلاتی ہو؟ حماد جانتا تھا اس کے بھائی ٹھیک ٹھاک کماتے تھے، شہر کے اچھے علاقوں میں رہتے تھے۔ یہ تو عمر ہی تھا جو اپنی لاؤبالی طبیعت کے ہاتھوں یوں ادھر ادھر خوار ہو رہا تھا۔ اگر آج ملازمت چھوڑ کر بھائیوں کے کاروبار میں شریک ہو جائے تو اس کا اسٹیٹس ایک دن میں بدل جائے۔ دکان چلانا بری بات ہے؟ عمر الٹا اس سے پوچھنے لگا۔ میں نے ایسا تو نہیں کہا، مگر تمہارے بھائی؟ خیر میرے بھائی امیر ہیں، میں تو معمولی سرکاری ملازم ہوں۔ حماد نے گھڑی دیکھی۔ ان دونوں کے روٹ کی بسیں نکل گئی تھی۔ تم ٹھیک کہتے ہو دوست، بیسٹ آف لک، حماد نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر پرخلوص لہجے میں کہا اور ٹیکسی کو آواز دینے لگا۔ مگر نگی سے ضرور پوچھ لینا، کیا وہ بھی تم سے شادی پر راضی ہے؟ ٹیکسی میں بیٹھتے ہوئے اس نے متبسم لہجے میں کہا تو فضا میں عمر کا جاندار قہقہ بکھر گیا۔ امی کا خط اس کے سامنے پڑا تھا۔ اس کے اندر سکون سا اترتا چلا گیا۔ ایک طویل پرسکون سانس لے کر اس نے آنکھیں بند کی اور کرسی کی پشت پر سر ٹکا دیا۔ عمر نہ جانے کہاں نکلا تھا، وہ بھی زیادہ دیر یہاں بیٹھ نہ سکا۔ نیچے اترتے ہوئے اس نے دانستہ اسے ڈھونڈا تھا۔ وہ وہیں بیٹھی آلو کاٹ رہی تھی، چولہے میں لکڑیاں سلگ رہی تھی۔ شام کو وہ یہیں کھانا پکاتی تھی۔ ناشتہ اور دوپہر کا کھانا باورچی خانے میں بنتا تھا۔ اس نے ایک اچڑتی سی نگاہ حماد پر ڈالی اور دوبارہ سے اپنے کام میں مشغول ہو گئی۔ سدرا، حماد نے دھیرے سے پکارا۔ سدرا نے دیکھا نہیں تھا، البتہ ہاتھوں کی حرکت رک گئی تھی۔ سدرا تم بہت پیاری ہو، بہت اچھی۔ نہ جانے کس احساس میں گھر کر وہ بے اختیار کہہ گیا۔ سدرا جہاں تھی وہیں تھم گئی۔ حماد نے ایک گہری سی نظر اس پر ڈالی اور دروازے کی طرف چل دیا۔ سدرا جیسے ایک دم ہوش میں آئی اور دوسرے لمحے اس نے ہاتھ میں پکڑا آلو کھینچ مارا جو عین نشانے پر تھا سے اس کی پشت سے ٹکرایا۔ اف، وہ بے اختیار پلٹا۔ مذاق اڑاتے ہو میرا یا اندھے ہو تم؟ تمہیں نظر نہیں آتا کیا میں خوبصورت ہوں؟ وہ سامنے کھڑی شعلہ بار نگاہوں سے اسے گھور رہی تھی۔ غم و غصے سے اس کے بدن میں کپ کپاہٹ اتر آئی تھی۔ ہاں، دیوار پر کونی ٹکا کر براہ راست اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے وہ اتنے پریقین اور مستحکم لہجے میں بولا کہ سدرا جہاں تھی وہیں کھڑی رہ گئی اور وہ ایک جاندار سی مسکراہٹ اس کی نظر کرتا چلا گیا۔ بہت سے لوگوں نے مذاق اڑایا ہے میرا، بہت سے لوگوں کی تمسخر بھری نگاہیں برداشت کی ہیں میں نے اپنے وجود پر، بچپن سے لے کر آج تک، ہر لمحہ اور ہر پل۔ میں عادی تھی ان باتوں کی، تسلیم کر لی تھی میں نے یہ حقیقت۔ سارے مذاق ہنس کر سہ جاتی تھی۔ دکھ ہوتا تھا مگر اتنا نہیں۔ پتہ نہیں تم مجھے سب سے الگ کیوں لگے تھے؟ مجھے لگا جیسے تم دوسروں جیسے نہیں ہو۔ تمہارا انداز بھی تو سب سے جدا تھا، نہ لہجے میں اپنائیت، نہ بیزاری، نہ کوئی دلیل، نہ وضاحت۔ پر نہیں، تم بھی سب لوگوں جیسے ہو۔ لیکن اگر تم بھی سب جیسے ہو تو پھر یہ دکھ کیوں ہو رہا ہے مجھے؟ تمہارا مذاق ہنس کر کیوں نہ ٹال سکی میں؟ بادوں کا پورا سکھ چین کے پیڑ کے عین اوپر استادہ تھا اور اس کی چاندنی اس کے پتوں پر بکھری پڑی تھی۔ چاندنی کے حصار میں گھٹنوں میں چہرہ چھپائے وہ ہولے ہولے ہل رہی تھی جیسے خود سے لڑ رہی ہو۔ چاند کی کرنوں نے اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ مجھے دیکھو، میں صرف تمہارے لیے آئی ہوں۔ چاندنی اسے بہلانے لگی۔ ہوا کہیں سے خوشبو کا جھونکا چرا لائی۔ یہ صرف تمہارے لیے ہے۔ وہ سب سے منہ موڑے
گھٹنوں میں چہرہ چھپائے روٹھی رہی۔ سدرا، وہ پنجوں کے بل عین اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ سدرا نے آہستگی سے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ تم نے ایسا کیوں کہا؟ اس کی آنکھوں میں شکوہ ہی شکوہ تھا۔ حماد کو لگا آج رات ان آنکھوں میں ڈوبی ہے۔ میں نے سچ بولا تھا، وہ مدھم آواز میں بولا۔ ایسے سچ بہت بولے ہیں لوگوں نے میرے ساتھ، آج تک سنتی آ رہی ہوں۔ وہ تلخ سی ہنسی ہنس دی۔ یہ ویسا سچ نہیں تھا سدرا، تم مجھے بہت اچھی لگتی ہو۔ بہت سادہ سے الفاظ تھے۔ سدرا کے ہونٹوں پر عجیب سی مسکراہٹ کھیلنے لگی۔ ذرا مجھے غور سے دیکھو حماد حسن، اور پھر بتاؤ۔ وہ سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ چاندنی اس کے چہرے کا احاطہ کیے ہوئے تھی۔ ہاں، وہ اس کی آنکھوں میں مسکرایا۔ مجھے غور سے دیکھنے کی ضرورت نہیں۔ وہ ایک ٹک بے یقینی کے عالم میں اسے دیکھے گئی۔ سدرا، تم مجھے خوبصورتی کا سبق مت پڑھانا۔ یہ سبق میں نے کئی بار پڑھا اور دنیا نے کئی بار بلایا ہے۔ وہ بھرائی ہوئی آواز میں اس کی بات کاٹتے ہوئے بولی۔ میں تو ایسا کچھ بھی نہیں کہہ رہا۔ حماد مسکرایا۔ میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں، مجھ سے شادی کرو گی؟ عجیب عالم میں بے یقینی تھا۔ وہ آنکھوں میں حیرت سموئے اسے دیکھے گئی، جیسے کچھ سمجھ میں نہ آیا ہو۔ کیا ایسا بھی ہو جاتا ہے؟ آنگن میں بہتی چاندنی نے پوچھا تھا۔ نہ جانے کیا کہا تھا اس نے، اور کیا سمجھی تھی وہ؟ کیا سوچنے لگی ہو؟ حماد نے اس کے ہاتھ کو دھیرے سے چھوا۔ بدصورت لوگوں کی تقدیریں خوبصورت بھی ہوا کرتی ہیں۔ وہ بے اختیار پوچھنے لگی۔ میں خوبصورت تو نہیں؟ وہ اس کے لفظوں کا مفہوم بدلتے ہوئے متبسم لہجے میں بولا۔ ہوا نہ جانے کہاں سے خوشبو کا ایک جھونکا چرا لائی تھی۔ بادوں کا پورا چاند کھل کر مسکرایا۔ حماد نے جھک کر آنکھ کے ساحل پر اٹکے حسرت زدہ سے آنسو کو دیکھا اور پھر اسے گرنے نہیں دیا۔ ہتھیلی میں سمیٹ کر دل میں رکھ لیا تھا۔ میری بیوی بھی ایک بہت ہی باکمال عورت ہے، جو کہتی ہے کر دکھاتی ہے۔ جب میں نے اس سے پوچھا تھا نگی میں تمہاری اماں سے بات کروں، تو اس نے فٹ سے کہا تھا مجھے کوئی اعتراض نہیں، مگر کیا آپ مجھے پڑھنے دیں گے؟ مجھے اس پر کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ آج وہ محترمہ ایم ایڈ ہیں اور مقامی کالج میں اکنامکس پڑھاتی ہیں۔ جس دن اس نے فرسٹ کلاس میں ایم اے کیا، میں نے اپنی ساری ڈگریاں چھپا کر رکھ دی تھیں۔ ظاہر ہے ایم اے تھرڈ ڈویژن اور فرسٹ کلاس ایم اے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ میرے 4 بچے ہیں، 2 بیٹے 2 بیٹیاں۔ گردش دورہ میں اور حماد بھی اکٹھے نہ رہ سکے۔ حماد نے اپنا ٹرانسفر چیچا وطنی کروا لیا تھا اور میں لاہور چلا گیا۔ ٹھیک 2 ہفتے پہلے میں حماد سے ملا تھا، پورے 7 سال بعد۔ وہ ذرا بھی نہیں بدلا تھا۔ نگی اور بچے بھی میرے ساتھ تھے۔ اس سے مل کر بہت سی یادیں تازہ ہو گئیں۔ جب اس نے سدرا سے شادی کرنے کا فیصلہ کیا تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ میں کس قدر حیران بلکہ پریشان ہوا تھا۔ حماد کو رشتوں کی کمی نہ تھی۔ وہ ایک قبول صورت برسر روزگار نوجوان تھا اور جس طبقے سے تعلق رکھتا تھا وہاں تو ہر گھر میں 3 4 لڑکیاں موجود تھیں۔ وہ کسی بھی خوبصورت یا پھر صاحب حیثیت لڑکی سے شادی کر سکتا تھا۔ میری بات اور تھی۔ نگی دولت مند نہ صحیح ایک خوبصورت اور دل کو بھا جانے والی لڑکی تو تھی۔ میں نے بہت حیرت سے پوچھا حماد کہیں تم اس سے محبت تو نہیں کرنے لگے؟ کیونکہ میرے خیال میں ایسا فیصلہ کسی طوفانی اور اندھی محبت ہی کا نتیجہ ہو سکتا تھا۔ وہ خاموش ہو گیا تھا۔ بولو نا حماد، تم محبت کرنے لگے ہو؟ میں نے اصرار کیا۔ نہیں، حماد نے کہا، مگر وہ ایک اچھی لڑکی ہے اور آج پورے 7 برس بعد میں ان سے ملا تھا۔ سدرا بھی ویسی ہی تھی، بلکہ پہلے سے صحت مند ہو گئی تھی۔ ان کے 2 بیٹے اور 1 بیٹی تھی۔ تینوں بچوں نے نئے نقش باپ کے اور رنگ سدرا کا چرایا تھا۔ میں نے موقع پا کر سدرا سے پوچھا تھا آپا کیا حماد تم سے محبت کرتا تھا؟ نہیں، اس نے صاف اور واضح لہجے میں کہا، مگر وہ ایک ایماندار اور پرخلوص شخص تھا۔ واپسی پر نگی نے مجھ سے پوچھا تھا عمر آپ کبھی حماد بھائی کے گھر گئے تھے؟ پہلے تو کئی بار جاتے تھے۔ اس کی امی سے ملاقات ہوتی، البتہ اس کی بہنیں پردہ کرتی تھیں۔ میں نے تفصیلاً بتایا۔ آپ کو پتہ ہے حماد بھائی کی جو سب سے بڑی بہن ہے سائمہ باجی، بالکل الٹ ہے حماد بھائی سے، بلکہ ان کی باقی بہنیں بھی ان جیسی نہیں ہیں۔ ان کی امی بتا رہی تھیں ان کی پیدائش سے پہلے وہ بہت بیمار رہی تھیں، بالکل اپنی سدرا آپا جیسی۔ یہ تار سا قد، گہری سانولی رنگت، بے حد معمولی نقوش، اور پتہ ہے عمر اسی وجہ سے ان کی شادی بھی نہیں ہو سکی۔ حماد بھائی بہت پیار کرتے ہیں ان سے، نگی تعصب سے کہہ رہی تھی، اور پورے 7 برس کے بعد مجھے معلوم ہوا کہ حماد نے سدرا سے شادی کیوں کی تھی۔ آپ کو یہ ناول کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔